گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتکاف۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت عالی شان ہے، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے شرکت۔ پچھلا موضوع خرید و فروخت سے متعلق تھا۔ خرید و فروخت یہ بھی کسب حلال کا ذریعہ ہے، یعنی نیک اور جائز روزی کمانے کا ذریعہ ہے۔ اسی طرح شرکت یعنی پارٹنرشپ، یہ بھی کسب حلال کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے اس کو حلال کیا ہے کہ 2 یا 2 سے زائد افراد آپس میں باہمی عقد کر کے، باہمی معاملہ کر کے کسی کاروبار میں پارٹنرشپ اختیار کر لیں، شریک ہو جائیں، اور پھر شریعت کے اصولوں کے مطابق وہ شرکت کریں اور اس کا نفع حاصل کریں، تو یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شرکت داری میں جو ہے وہ شراکت کی، بطور شریک آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ فرمان نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں یہ سنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ 2 شریکوں میں ثالث رہتا ہوں، یعنی 2 شریکوں میں تیسرا میں ہوں، جب تک ان میں کوئی اپنے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے، اور جب خیانت کرتا ہے تو ان سے جدا ہو جاتا ہوں۔ یعنی جب 2 آدمی شریک ہوتے ہیں کسی معاملے میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید اور نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ دیانتداری کے ساتھ اس شرکت کے معاملے کو نبھائیں۔ جب ان دونوں میں سے کوئی کسی سے خیانت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت اس معاملے سے اٹھ کر چلی جاتی ہے۔ تو اس حدیث پاک سے 2 باتیں ہمیں سمجھنے کو ملی۔ ایک یہ کہ شرکت کا عقد یعنی شرکت کا معاملہ، 2 بندوں کا شریک ہو کر تجارت کرنا، یہ کس قدر فضیلت کا باعث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 میں سے تیسرا اپنے آپ کو ارشاد فرمایا کہ جب 2 بندے شرکت کرتے ہیں تو ان میں سے تیسرا میں ہوتا ہوں۔ اور پھر اس حدیث پاک سے یہ بھی پتہ چلا
کہ یہ جو شرکت ہے، کاروبار ہے، یہ ٹوٹلی دیانتداری کے اوپر، اس کی برکت کا انحصار دیانتداری کے اوپر ہے، صدق اور سچائی کے ساتھ کیا جائے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت اس میں رہتی ہے۔ اور اگر شریک ایک دوسرے سے خیانت کریں یا شریکوں میں سے کوئی دوسرے کے ساتھ خیانت کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکت اس کام سے اٹھ جاتی ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ جب دو آدمی شریک ہوں تو وہ ایک دوسرے کو دھوکہ نہیں دیں، ایک دوسرے سے خیانت نہیں کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور برکت ان کے شامل حال رہے گی۔ ہمارے ہاں جب شراکت کی جاتی ہے، دو فریق آپس میں شرکت کرتے ہیں تو شرکت کرنے سے پہلے ہی ایک دوسرے کے دل میں ایک دوسرے کے لیے بدگمانیاں ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے لیے وسوسے ہوتے ہیں، یا شرکت جب کر لیتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کے لیے جو ہے وہ برا گمان رکھتے ہیں کہ یہ یوں کرتا ہوگا، یہ یوں کرتا ہوگا، یا پھر یوں ہوتا ہے کہ جس شریک کو جب جو ہے وہ موقع ملتا ہے وہ اس میں سے خیانت کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ دونوں شریک اپنے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بدگمانی رکھیں گے، وسوسے رکھیں گے، اور دونوں اس بات کو تلاش کریں گے کہ کب اس کو موقع ملے اور یہ بھی خیانت کر دے، تو پھر ایسی شرکت میں برکت کہاں سے ہو سکتی ہے؟ شرکت میں برکت کے لیے ضروری ہے کہ دونوں فریق، یعنی جو دو آپس میں پارٹنر ہیں، یہ بالکل نیک نیتی اور دیانتداری کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ شریک رہیں۔ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کی والدہ زینب بنت حمید رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر لائیں۔ شرکت سے متعلق جو احادیث پاک ہیں وہ ابتداء میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت زینب بنت حمید حضرت عبداللہ بن حشام جو چھوٹے تھے، ان کو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو بیعت فرما لیجئے، یہ چھوٹا بچہ ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ چھوٹا بچہ ہے۔ پھر ان کے سر پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ پھیرا اور ان کے لیے دعا کی۔ ان کے پوتے کہتے ہیں کہ میرے دادا عبداللہ بن حشام مجھے بازار لے جاتے تھے اور وہاں غلہ خریدتے تو ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہم ان سے ملتے اور کہتے ہمیں بھی شریک کر لو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمہارے لیے دعائے برکت کی ہے۔ ان کے لیے حضرت عبداللہ بن حشام کے دادا کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی تھی۔ تو جلیل القدر صحابہ حضرت ابن عمر اور حضرت ابن زبیر یہ ان کے پاس آتے، جب یہ کوئی سودا خریدتے تو حضرت ابن عمر اور حضرت ابن زبیر ان سے فرماتے کہ اس سودے میں ہمیں بھی شریک کر لو۔ مثلا گندم خرید لی تو اب یہ صحابہ آتے اور فرماتے کہ آپ نے گندم خریدی ہے تو اس کا کچھ حصہ ہمیں بیچ کر اس میں ہمیں بھی شریک کر لو۔ اور یہ کیوں شریک ہوتے تھے؟ یہ صحابہ فرماتے تھے کہ آپ کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی ہے، اور ان کے لیے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی تو ان کی شرکت کس قدر نفع آور ہوا کرتی تھی۔ آگے حدیث پاک میں یہ فرماتے ہیں ان کے پوتے کہ وہ یعنی عبداللہ بن حشام انہیں بھی شریک کر لیتے، ان دونوں صحابہ کو بھی شریک کر لیتے، اور بسا اوقات ایک مسلم اونٹ نفع میں مل جاتا اور اسے گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ یعنی بعض اوقات شرکت میں اس قدر نفع ہوتا تھا کہ شریک دو اور بھی تھے، لیکن ان کے نفع میں ایک پورا اونٹ نفع کے طور پر آ جاتا تھا اور حضرت عبداللہ بن حشام اس اونٹ کو گھر بھیج دیا کرتے تھے۔ تو آپ دیکھیے کہ تجارت میں برکت ہے،
اور ان کو تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خصوصی دعا دی تھی، اس لیے ان کی تجارت میں برکت تھی۔ تو پتہ چلا کہ تجارت یہ برکت کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی تو ان کی تجارت میں اس قدر برکت ہوئی کہ 3 شریک ہو جاتے تھے اور نفع اس قدر ہو جاتا کہ ایک شریک کو پورا اونٹ مل جاتا تھا۔ اسی طرح حضرت سائب بن ابی سائب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے۔ اس حدیث پاک سے ہم یہ اندازہ لگائیں گے کہ جب 2 بندے شریک ہوں تو ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ حضرت سائب بن ابی سائب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض کی کہ زمانہ جاہلیت میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میرے شریک تھے، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہتر شریک تھے کہ نہ مجھ سے مدافعت کرتے اور نہ جھگڑا کرتے۔ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سائب بن ابی سائب کے ساتھ بطور شراکت داری کے کام کیا، دونوں کی شراکت تھی۔ حضرت ابو سائب خود فرما رہے ہیں سرکار کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ، زمانہ جاہلیت میں میں آپ کا شریک تھا اور میں نے آپ کو بہترین شریک پایا۔ کس اعتبار سے؟ کہ نہ تو آپ مدافعت کرتے تھے یعنی کہ روک ٹوک کرتے تھے، اور نہ ہی کسی معاملے میں جھگڑا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک درس ہے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ عمل کہ جب 2 آدمی کسی کام میں شریک ہوں تو ایک دوسرے پر اعتماد کریں، ایک دوسرے سے لڑیں نہیں، ایک دوسرے سے جھگڑے نہیں، کہ یہ ان کا لڑائی جھگڑا نہ کرنا، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا اور دیانتداری سے شرکت کرنا اور اس کاروبار کو چلانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ تو لہٰذا جب 2 افراد شریک ہوں تو پہلے وہ یہ اپنا ذہن بنا لے کہ ہم ایک معاملے میں، ایک عقد میں شریک ہو رہے ہیں، تو لہٰذا ہم دونوں دیانتداری سے کام کریں گے، کوئی بھی بددیانتی یا خیانت نہیں کرے گا۔ تو یہ بددیانتی اور خیانت کا نہ ہونا، نیک نیتی اور اچھی نیت سے کاروبار کرنا، پارٹنرشپ کو آگے چلانا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکت اور رحمت کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا شرکت میں اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا چاہیے۔ شرکت کا جو لغوی مطلب ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ شرکت کا مطلب ہے شریک ہونا، اور شرکت کا جو اصطلاحی مفہوم ہے یعنی کہ جو شریعت کی نظر میں جس کو شرکت کہا جاتا ہے وہ یہ کہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد آپس میں مل کر کوئی معاملہ کریں، یا ان کی آپس میں کسی چیز میں شریک ہو جائیں، چاہے اپنے اختیار سے یا اپنے اختیار کے بغیر، یا دونوں آپس میں مل کر کوئی شرکت کا عقد کریں، معاملہ کریں، ایگریمنٹ کریں، اور یہ جو ان کا ایگریمنٹ ہوگا 2 یا 2 سے زیادہ افراد کا آپس میں ملنا، یہی شرکت ہے۔ اب شرکت کے آگے مسائل ہیں، اقسام ہیں، انشاءاللہ اس کو میں عرض کرتا ہوں تو آپ توجہ سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس موضوع سے متعلق جو بنیادی چیزیں ہیں وہ ہمیں ازبر ہو جائیں گی اور ہمارے ذہن میں اتر جائیں گی انشاءاللہ۔ شرکت کا مطلب تو سب سمجھتے ہیں، عربی میں شرکت بولتے ہیں، اردو میں بھی شرکت ہی ہے لفظ، اور انگلش میں پارٹنرشپ، 2 یا 2 سے زیادہ افراد کا آپس میں مل کر کوئی معاملہ کرنا۔ شرکت کی آگے 2 اقسام ہیں۔ ایک شرکت ملک ہے اور ایک شرکت عقد ہے۔ یہ لفظ ظاہر ہے کہ اصطلاحی لفظ ہیں، فقہی الفاظ ہیں، تو اب میں ان کو وضاحت کروں گا
تو آپ یہ یاد کر لیا کریں کہ یہ دو قسمیں ہیں، ایک ملکیت والی شرکت، ایک عقد والی شرکت۔ عقد کا مطلب ہے ایگریمنٹ کرنا، یعنی کہ باہم دونوں مل کر ایگریمنٹ کریں، جو دونوں معاملہ کرتے ہیں اس کو عقد بولتے ہیں۔ تو شرکت ملک اور شرکت عقد، ان دونوں کی تعریفیں یہ ہیں۔ شرکت ملک یہ ہے کہ ایک سے زیادہ افراد، کیونکہ شرکت ہوگی اس وقت کہ جب ایک سے زیادہ افراد ہوں گے۔ ایک سے زیادہ افراد کسی چیز میں بطور ملک شامل ہو جائیں، ایک سے زیادہ افراد کسی چیز میں شامل ہو جائے، لیکن اس شامل ہونے کا دونوں نے ایگریمنٹ نہ کیا ہو، یعنی یہ نہ بولا ہو کہ ہم یہ شریک ہو رہے ہیں، میں آپ کا شریک ہو رہا ہوں، بغیر کسی معاملہ کیے ایک سے زائد افراد ایک چیز میں شریک ہو جائے۔ اب میں مثال دوں گا بغیر عقد کے، تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ بغیر معاملہ کیے ایک سے زیادہ افراد کسی ایک چیز میں شریک ہو جائیں تو یہ شرکت ملک کہلاتی ہے۔ جیسے وراثت ہے، یعنی کسی شخص کا انتقال ہوا، اب جو اس کا مال ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ ترکہ ہو جائے گا۔ اب اس ترکے میں کون شریک ہوتے ہیں؟ ورثاء شریک ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کسی کے والد کا انتقال ہوا، اب جو اس کا ترکہ تھا، اب اس میں سارے کے سارے ورثاء کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے۔ تو ان سب نے کیا شریک ہونے کا کوئی معاملہ کیا ہے، کوئی ایگریمنٹ کیا ہے؟ ان کی رضامندی کے بغیر، ان کے معاملہ کیے بغیر یہ سارے کے سارے اس چیز کے اندر کیا ہو گئے ہیں؟ شریک ہو گئے۔ تو جو یہ بھی شرکت ہے، یعنی ایک سے زیادہ افراد کی ملکیت کسی چیز کے اندر پائی جا رہی ہے، لیکن اس ملکیت پائے جانے کا سبب یہ نہیں ہے کہ سب نے ایگریمنٹ کیا ہے، بلکہ ان کے معاملہ کیے بغیر، عقد کیے بغیر خود سے یہ اس معاملے میں کیا ہو گئے ہیں؟ شریک ہو گئے ہیں۔ تو یہ کیا ہوتی ہے؟ شرکت ملک ہوتی ہے۔ اس میں ایک سے زیادہ افراد کسی چیز میں شریک ہوں، لیکن اس شرکت کا انہوں نے باہمی عقد نہ کیا ہو، تو یہ شرکت ملک ہے۔ اسی طرح دوسری مثال یہ کہ دو سے زیادہ افراد نے کوئی چیز مل کر خریدی، کوئی چیز مل کر خریدی۔ جیسے دوست آپس میں پیسے جمع کرتے ہیں کہ ہاں بھی آپ بھی پیسے دیں، آپ بھی پیسے دیں، آپ بھی پیسے دیں، کھانا منگواتے ہیں، یا قربانی کے موقع کے اوپر جو ہے وہ گائے خریدتے ہیں، اور 6-7 پیسے ملا کر گائے خرید کر آ جاتے ہیں، اور اس گائے کے اندر جو ہے وہ سب کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو حصہ ہوتا ہے یہ بھی شرکت ملک ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ شرکت ملک ایک سے زیادہ افراد شریک ہوں، لیکن باہمی شرکت کا کوئی معاہدہ نہ کیا ہو۔ اب اس شرکت کی دو قسمیں ہیں، یعنی شرکت ملک کی آگے دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے شرکت ملک جبری، اور ایک ہے اختیاری۔ جبری کا مطلب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ شریک ہو جائیں ایک چیز میں، لیکن ان کی رضامندی کے بغیر وہ ایک چیز میں شریک ہو گئے۔ جیسے میں نے وراثت کی مثال دی ہے کہ یہ خود سے شریک نہیں ہوئے ہیں، لیکن سب کا حصہ اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ اس کو بولتے ہیں یہ شرکت ملک ہے، لیکن یہ شرکت ملک جبری ہے، اختیاری نہیں ہے، یعنی خود سے انہوں نے یہ شرکت اختیار نہیں کی ہے۔ اسی طرح دو افراد کی دو مختلف جنسیں پڑی ہوئی تھیں اور وہ آپس میں مل گئیں،
وہ آپس میں مل گئیں۔ جیسے ایک بوری گندم کی ادھر پڑی ہوئی تھی، ایک بوری ادھر پڑی ہوئی تھی، اب وہ کسی نے دونوں بوریوں کو ملا دیا۔ اب جب یہ دونوں بوریاں مل گئیں تو دونوں اس پورے غلے کے اندر کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے۔ اگر خود سے ملا لیا تو اختیاری ہو جائے گی، اور اگر ویسے مل گئی ان کے اختیار کے بغیر تو یہاں پہ بھی شرکت ہو گئی کہ یہ دونوں افراد کی اس کے اندر ملکیت پائی جا رہی ہے، اور یہ ملکیت اس طور پر پائی جا رہی ہے کہ انہوں نے آپس میں کوئی پہلے سے معاہدہ نہیں کیا کہ ہم یوں دونوں بوریاں ملا دیں گے اور ہم شریک ہو جائیں گے، بلکہ ان کے اختیار کے بغیر اچانک مل گئی تو یہ دونوں اس کے کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے۔ یہ جبری ہے۔ اور اختیاری یعنی اپنے اختیار سے کسی چیز میں دو افراد کا آپس میں کیا ہو جانا؟ شامل ہو جانا۔ جیسے جو اختیاری ہے، جیسے کسی نے جان بوجھ کر دو افراد نے آپس میں جنس ملا دی کہ بھئی یہ میری بوری بھی ہے، آپ کی بھی بوری ہے، اس کو دو بوریوں میں ڈالنے کی بجائے ایک بڑے بورے میں ڈال دیتے ہیں تو میری بھی گندم چلی جائے گی، آپ کی بھی چلی جائے گی۔ تو یہ جو انہوں نے آپس میں ملایا ہے یہ جان بوجھ کر ملایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ جو شرکت ہے یہ بھی شرکت ملک ہے، لیکن یہ شرکت ملک اختیاری ہے، یہ شرکت ملک اختیاری ہے۔ تو شرکت ملک یہ ایک قسم ہے شرکت کی کہ اس میں دو یا دو سے زیادہ افراد شریک ہوں لیکن شرکت کا باہمی معاملہ نہ کریں، ایگریمنٹ کوئی نہ ہو، خود سے شریک ہو جائیں۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، ایک جبری اور ایک اختیاری۔ آگے پھر شرکت عقد کی اقسام ہیں۔ تو اب شرکت ملک کے مزید بھی کچھ احکام ہیں کہ جب دو افراد آپس میں شریک ہو گئے شرکت ملک کے طور پر، اب اس کے کیا احکام ہیں، مزید اس کے احکام انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ جب شرکت ملک کے طور پر دو افراد شریک ہو گئے تو اب اس کے احکام کیا ہوں گے؟ جب دو افراد شرکت ملک کے طور پر کسی چیز میں شریک ہو گئے تو ہر فرد اپنے حصے کا مالک کہلائے گا، اپنے حصے کا مالک کہلائے گا، اور دوسرے کے حصے میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہوگا۔ جیسے ایک شخص کا انتقال ہوا اور اس نے وراثت کے طور پر ترکہ چھوڑا، شریک تو سارے ہو گئے لیکن ہر شخص اپنے حصے کا مالک ہے، دوسرے کے حصے کا مالک نہیں ہے، دوسرے کے حصے میں یہ اجنبی ہے۔ اور جو شرکت ملک میں شریک اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے، شرکت عقد ہم پڑھیں گے نا، تو شرکت عقد میں دونوں مالک ہوتے ہیں، دونوں مالک ہوتے ہیں۔ اب ذہن میں آئے گا نا کہ ہر کوئی اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ شرکت عقد وہ ہوتی ہے کہ جس میں آگے جو دوسری شرکت ہے اس میں دونوں ایک ہر جز میں کیا ہوتے ہیں؟ شریک ہوتے ہیں۔ اس میں یہ کہا گیا کہ یہ ہر شریک اپنے حصے کا مالک ہوتا ہے، دوسرے کے حصے میں کیا ہوتا ہے؟ اجنبی ہوتا ہے، اور اپنے حصے میں یہ جو چاہے تصرف کر سکتا ہے، اپنے حصے کو یہ بیچ بھی سکتا ہے، اپنے حصے کو اگر یہ بیچ دے تو کوئی اس کو منع نہیں کرے گا کہ بھئی آپ کیوں بیچ رہے ہیں۔ لیکن ایک صورت میں، بعض صورتوں میں اس کو منع کیا جا سکتا ہے، جب شرکت ملک کے طور پر دونوں شریک ہوں تو بعض صورتوں میں اگرچہ کہ دونوں اجنبی ہوتے ہیں اپنے حصے میں، ہر ایک کو اپنے حصے میں تصرف کرنے کا اختیار ہوتا ہے، یعنی جو چاہے کرے، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شریک کو اس میں
تصرف کرنے سے روک دیا جاتا ہے کہ بھئی آپ یہ نہیں کریں گے۔ وجہ اس کی کیا ہوتی ہے؟ وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ دونوں کے حصے چونکہ ساتھ شریک ہوتے ہیں، اگرچہ دونوں اپنے اپنے حصے کے مالک ہوتے ہیں، لیکن بعض اوقات ایک شریک کے اپنے حصے کو بیچ دینے کی وجہ سے دوسرے شریک کو نقصان پہنچتا ہے، ضرر پہنچتا ہے۔ تو جب دوسرے شریک کو ضرر پہنچ رہا ہوتا ہے تو وہاں پہ اس بات کو منع کیا جاتا ہے کہ اب دوسرے شریک کے ضرر کو ختم کرنے کے لیے یا اس کو ضرر سے بچانے کے لیے اس کو روک دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا حصہ نہیں بیچیں گے۔ جیسے فرض کیا کہ ایک پورا گھر ہے جو ورثاء کو ملا، اب ورثاء فرض کیا 10 ورثاء اس میں شریک ہو گئے، 10 ورثاء اس میں شریک ہو گئے، اور یہ انہوں نے مل کر نہیں خریدا ہے، یہ وراثت میں ملا تو سب کے سب کیا ہو گئے؟ شریک ہو گئے۔ اب اگر یہ گھر اتنا بڑا ہے کہ اس کے حصے کیے جا سکتے ہیں 10، تب تو یہ کہا جائے گا کہ ہاں بھی اپنے اپنے حصے لو اور اپنے حصے میں جو بھی کرے اپنا حصے لے کر فارغ ہو جائے۔ اب وہ اس کو بیچے، اس کو کرائے پر دے یا اس میں جانور باندھے، جو کچھ بھی کرے، دوسرے کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ قابل تقسیم، یعنی کہ اگر اس کو تقسیم کریں، اگر اس پورے گھر کو 10 حصوں میں تقسیم کر دیں تو کسی کے لیے ایسا حصہ نہیں بچے گا یا کسی کے حصے میں ایسا حصہ نہیں آئے گا کہ جس سے وہ نفع حاصل کر سکے۔ فرض کیا کہ اس گھر میں 4 کمرے ہیں، یہ 4 کمرے ہیں، 1 2 3 اور 4، اب 10 بندے ہیں اس میں شریک۔ اب اگر ان 4 کمروں کو، فلیٹ کو یہ 10 بندے تقسیم کریں گے تو سب کو کتنی جگہ آئے گی؟ 2 گز جگہ آئے گی مثال کے طور پر۔ تو اب یہ 2 گز میں کیا کریں گے؟ یہ 2 گز کسی کے لیے قابل نفع نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اس میں سے اپنا حصہ بیچ دیتا ہے تو بیچنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آئے گا خریدے گا تو وہ تو یہ بولے گا کہ بھئی مجھے یہ الگ کر کے دے دو۔ جب یہ الگ کرے گا تو دوسروں کو کیا پہنچے گا؟ نقصان پہنچے گا۔ تو اب اگرچہ شرکت ملک میں ہر ایک کو اپنے اپنے حصے میں اختیار ہوتا ہے، لیکن جہاں پہ شرکت ملک میں دوسرے شریک کو ضرر پہنچ رہا ہوتا ہے وہاں پہ شریعت پھر اس کو اس طرح کا تصرف کہ جو دوسرے کے لیے ضرر کا سبب ہو وہاں پہ کیا کر دیتی ہے؟ منع کر دیتی ہے۔ پھر تو یا تو یہ کہ سارے فریق آپس میں راضی ہوں، مل کر بیچیں، اور جس کا جتنا حصہ ہوتا بنتا ہے وہ لے لے، اور جو خریدے گا اس کا مالک ہو جائے گا۔ لیکن اب اگر یہ ایک کمرہ کر کے بیچیں یا ایک کمرے کا آدھا حصہ کر کے بیچیں تو 10 افراد جو اس گھر میں رہ رہے تھے وہ سارے کے سارے روڈ پر آ جائیں گے، کیونکہ اس گھر کو بیچ کر کوئی گھر بھی نہیں لے سکتے، اور جب کوئی خریدے گا تو وہ لازمی طور پر یہ بولے گا مجھے تقسیم کر کے دو میرا حصہ، تو ان کو ضرر پہنچے گا۔ یہاں ان کو ضرر سے بچانے کے لیے شریعت نے یہ کہا ہے کہ اگرچہ شرکت ملک میں یہ سارے شریک ہیں، ہر ایک کا حصہ ہے، ہر ایک اپنے حصے میں خود مختار ہے، لیکن چونکہ دوسرے شریک کو یہاں پہ ضرر پہنچ رہا ہے تو اب دوسرے شریک سے اجازت لینا ضروری ہے، اس کی اجازت کے بغیر اب تصرف نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر ایک چیز ایسی ہے کہ وہ قابل تقسیم ہی نہیں ہے، یعنی تقسیم ہی نہیں ہو سکتی ہے، جیسے فرض کیا کہ گائے ہے، اگر 7 بندوں نے خرید لی ہے، 7 بندوں نے خرید لی ہے، تو اب 7 میں سے ایک الگ ہونا چاہتا ہے تو اس کو کیا تقسیم کریں گے کہ ایک ٹکڑا لے جاؤ، باقی 6 ٹکڑے ہمارے؟ یہ قابل تقسیم ہی نہیں ہے۔
زندہ رہتے ہوئے۔ تو اب یہ اگر ایسی چیز ہے کہ جو قابل تقسیم ہی نہیں ہے تو اس میں کوئی بھی بندہ اپنا حصہ دوسرے کو بیچ سکتا ہے، اس میں دوسرے شریک کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 7 بندے ایک گائے میں شریک تھے، ایک نے اپنا حصہ کسی کو بیچ دیا اور اب یہ چلا گیا، اور وہ جس بندے نے اس میں حصہ خریدا وہ اس کا کیا ہو گیا؟ مالک ہو گیا۔ اور اس حصے کو بیچنے کے لیے جو اس طرح کی چیز میں کہ اگر جو قابل تقسیم نہیں ہے ظاہری طور پر، اس میں اگر اپنا حصہ بیچنا ہو تو دوسرے شریک کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بغیر اجازت کے بیچ سکتے ہیں۔ اب میں نے اپنا حصہ فرض کیا 7واں میں ہوں، میں نے اپنا حصہ کسی کو بیچ دیا، پھر اس نے آگے کسی کو بیچ دیا، تو اس میں شریک کو کوئی اعتراض کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس سے اجازت لینی پڑے گی کہ میں اپنا حصہ بیچ رہا ہوں فلاں کو، کیا آپ راضی ہیں؟ وہ راضی ہو یا نہ ہو، میں اس طرح کی چیز میں اپنا حصہ آگے بیچ سکتا ہوں۔ یہ تھی شرکت ملک، اور بھی اس کے مسائل ہیں، لیکن یہ اجمالی طور پر میں نے آپ کو عرض کیا کہ 2 قسمیں، جبری اور اختیاری، اور ہر ایک شرکت ملک میں اپنے حصے کا جو ہے وہ مالک ہوتا ہے، دوسرے کے حصے میں اجنبی ہوتا ہے، اور اپنے حصے میں جو چاہے تصرف کر سکتا ہے۔ لیکن بعض وہ ضرر والی صورتیں کہ جس میں دوسرے شریک کو ضرر کا اندیشہ ہو اور نقصان کا اندیشہ ہو، تو وہاں دوسرے شریک سے اجازت لے کر تصرف کرنا پڑے گا، یہ خود سے تصرف نہیں کر سکے گا۔ اور جہاں پہ دوسرے شریک کو ضرر کا اندیشہ نہیں ہے، جیسے گائے کی مثال دی ہے کہ میرا حصہ ہے، اب میں چلا گیا دوسرا شریک ہو جائے گا، تو اس میں ساتھ والے شریک کو کیا نقصان ہے؟ تو وہاں پہ دوسرے شریک سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، اس کی اجازت کے بغیر بھی میں اپنے حصے کو بیچ سکتا ہوں، تصرف اس میں کر سکتا ہوں۔ شرکت عقد، یہ تو وہ شرکت تھی کہ جس میں انہوں نے یہ شریک ہو گئے تھے لیکن انہوں نے شرکت کا کوئی ایگریمنٹ نہیں کیا تھا۔ لیکن شرکت عقد، عقد کا مطلب ہے کہ باہمی معاملہ کرنا، آپس میں ایک دوسرے سے معاملہ کرنا، آپس میں خود سے شریک ہو جانا۔ تو جب یہ دونوں خود سے ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ کریں گے کہ بھئی میں آپ کے ساتھ شریک ہوتا ہوں، وہ بولے کہ میں نے قبول کیا، آپ میرے پارٹنر ہو گئے، اتنے پیسوں میں ہم دونوں شریک ہو رہے ہیں، تو یہ جو ہم دونوں آپس میں ایجاب و قبول کر رہے ہیں، ایگریمنٹ کر رہے ہیں، اس کو عقد بولتے ہیں۔ اور یہ ہماری باہمی رضامندی سے، 2 یا 2 سے زیادہ افراد کی باہمی رضامندی سے جو عقد ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں شرکت عقد۔ شرکت عقد میں کوئی ایسے جو ہے وہ ایمرجنسی کے طور پر یا کسی کی مرضی کے بغیر شریک نہیں ہو سکتا۔ شرکت عقد میں باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ ایگریمنٹ ہوگا، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ معاملہ کرنے میں رضامندی جو ہے وہ اختیار کریں گے تو دونوں ایک دوسرے کے شریک ہو جائیں گے، ورنہ یہ شرکت عقد نہیں ہو سکتی ہے۔ شرکت عقد کی پھر آگے 3 قسمیں ہیں، شرکت مال اور شرکت بالعمل اور شرکت وجوہ۔ یہ سب کے بارے میں عرض کرتا ہوں۔ شرکت عقد کی تعریف تو آپ سمجھ گئے کہ 2 یا 2 سے زیادہ افراد نے شریک ہونے کا آپس میں کیا کیا ہو؟ معاہدہ کیا ہو، یہ شرکت عقد ہے۔ ایک نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ اتنے پیسوں میں شریک ہو رہا ہوں، آپ بھی اتنے پیسے ملا لیں۔ دوسرے نے بولا ٹھیک ہے 500 تم نکالو 500 میں نکالتا ہوں، دونوں مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ یہ جو آپس میں معاملہ ہوا یہ کیا ہوئی؟ شرکت عقد ہوئی۔ اب شرکت عقد کی 3 قسمیں ہیں، شرکت بالمال یعنی مال کے ذریعے شرکت، اور شرکت بالعمل یعنی عمل کے ذریعے شرکت، اور شرکت وجوہ۔ وجوہ کا مطلب یہ ہے کہ کسی شخص کی جان پہچان ہے، معزز آدمی ہے۔ وجوہ یہ وجہن کی جمع ہے، وجہن کہتے ہیں چہرے کو، تو یعنی اس کی جان پہچان کے ذریعے
دو افراد ہیں، مارکیٹ میں ان کا بڑا نام ہے، وہ دونوں آپس میں جو ہے وہ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم جائیں گے، کام کریں گے، مارکیٹ سے لیں گے اور پھر اس کام کو کریں گے، اور ہم دونوں یہ معاہدہ کر رہے ہیں کہ جو کام آپس میں ہم کریں گے یا جو کام ہم مارکیٹ سے پکڑیں گے اس کو کریں گے، تو اس میں ہم دونوں شریک ہوں گے، بھلے یہ کوئی میڈیسن کا کام کرتا ہے، یہ کسی اور چیز کا کام کرتا ہے، لیکن دونوں نے اپنی وجاہت کے ذریعے، مال نہیں تھا، بس دونوں کی وجاہت تھی، دونوں مارکیٹ میں مشہور و معروف تھے، مال اٹھایا، کام کیا اور دونوں آپس میں شریک ہو گئے، یہ شرکت وجوہ ہے۔ یعنی اس میں سرمایہ نہیں تھا، دونوں کی مارکیٹ میں جان پہچان تھی، دونوں نے مال اٹھایا اور دونوں نے آپس میں معاملہ کیا اور جو ہے وہ دونوں شریک ہو گئے، تو یہ شرکت وجوہ ہے۔ آگے یہ آ رہی ہے، ایک مال کے ذریعے شرکت، ایک عمل کے ذریعے شرکت، اور ایک شرکت ایسی ہوتی ہے کہ جس میں شروع میں مال وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، دونوں مال اٹھائیں گے، کسی کا مال اٹھائیں گے، بیچیں گے اور پھر اس سے جو نفع حاصل ہوگا اس کو آپس میں کیا کر لیں گے؟ تقسیم کر لیں گے۔ شرکت بالمال کا مطلب یہ ہے کہ جو مال کے ذریعے شرکت ہو، جو مال کے ذریعے شرکت ہو۔ یہ یاد رکھیے، مال سے مراد یہ کہ جو نقدی کے ذریعے شرکت بالمال کے مسائل ہیں، ہمارے ہاں بہت سارے لوگ شرکت کر لیتے ہیں، دوسروں سے پیسے پکڑ لیتے ہیں، بولتے ہیں پیسے دے دو تم میرے شریک ہو گئے ہو، لیکن شرکت کے جو مسائل ہیں، جو شرکت کی اقسام ہیں، یہ جو شرکت کی اقسام جو میں نے عرض کر دی یہی ہیں۔ ہاں، اس کی آگے دو قسمیں ہیں، ایک مفاوضہ اور عنان، لیکن وہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عمل کے اعتبار سے خود پتہ چل جاتا ہے کہ یہ مفاوضہ ہو رہا ہے یا عنان ہو رہی ہے۔ لیکن شرکت یا تو ملک ہوگی یا شرکت عقد ہوگی۔ اگر شرکت عقد ہوگی، دونوں ایگریمنٹ کریں گے، تو اب یہ دیکھیں گے کہ وہ مال آپس میں ملا رہے ہیں یا دونوں جو ہے وہ اپنا عمل کے طور پر شرکت کر رہے ہیں، کہ فرض کیا کہ دو ٹھیکیدار ہیں، کام کرتے ہیں، یا ایک جو ہے وہ کاریگر ہے، ایک جو ہے وہ پیشہ کرتا ہے، موچی ہے فرض کیا، دوسرا جو ہے کارپینٹر ہے، دونوں یہ بولتے ہیں کہ ہم کام کریں گے اور جو کام کریں گے اس سے جو نفع حاصل ہوگا وہ ہم آپس میں تقسیم کر لیں گے، بھلے کام دونوں کے الگ الگ ہیں۔ یہ عمل کے ذریعے شرکت ہے۔ تو جب شرکت کی جا رہی ہے تو اس میں سب سے پہلے جب کوئی بھی پوچھتا ہے کہ بھائی ہم نے شرکت کی ہے، تو جب بھی کوئی پوچھتا ہے کہ ہم نے شرکت کی ہے، تو جو شرکت کو سمجھنے والا ہوتا ہے تو وہ پھر دیکھتا ہے کہ پوچھتا ہے کہ آپ نے کون سی شرکت کی ہے۔ وہ شرکت یا تو مال ہوگی یا شرکت عمل کے ذریعے ہوگی یا شرکت وجوہ۔ ان میں سے شرکت عقد اگر ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر وہ شرکت کیا ہو جائے گی؟ فاسد ہو جائے گی۔ ایک مداربہ کی صورت ہے، وہ آگے آئے گی، لیکن اب ان کو دیکھ لیجئے۔ شرکت مال کے بارے میں، مال کا موجود ہونا، شرکت بالمال یہ نقدی کے ذریعے ہوگی۔ کس کے ذریعے ہوگی؟ ہاں، یہ بھی پیسے ملائے اور یہ بھی پیسے ملائے، اور یہ ابتدا سے ہوگی۔ یہ ایسا نہیں ہوگا کہ پہلے سے کسی کا کاروبار چل رہا ہے تو اس میں پیسے ملا دیے، تو یہ مال شرکت بالمال نہیں ہوئی، شرکت بالمال نہیں ہوئی۔ شرکت بالمال کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی پیسے لائے اور یہ بھی پیسے لائے۔ یہ بولے کہ 1000 روپیہ میں دوں گا، 1000 روپیہ آپ دے دیں، یا 500 میں دوں گا، 1000 آپ ملائیں، دونوں مل کر پیسے لے کر مال خریدیں اور اس مال کے اندر معاہدہ کریں کہ یوں نفع ہوگا اور نقصان اس میں خود سے طے ہوتا ہے شرکت میں، اور اب یہ جو شرکت کریں گے یہ شرکت بالمال کہلائے گی۔ شرکت بالمال یہ نہیں ہوتی ہے کہ پہلے کسی کی دکانداری چل رہی ہے، اب وہ یہ بولے کہ میرے پاس پیسے کم ہو گئے ہیں، میں نے دکان میں مال ڈالنا ہے، آپ مجھے اتنے پیسے دے دو اور میں آپ کو شریک کر لیتا ہوں۔ یہ شرکت فاسد ہے۔ یہ شرکت اکثر سودی معاملہ ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ یہ سودی معاملہ ہوتا ہے۔ وہ کس طرح کہ بھئی آپ 2 لاکھ روپیہ دے دو، میں اپنے کاروبار میں لگاتا ہوں،
آپ نفع میں بھی شریک ہو، نقصان میں بھی شریک ہو، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں نفع اور نقصان میں شریک ہو جائیں گے تو وہ شرکت ہو جائے گی، تو وہ بولتے ہیں کہ ہم نفع میں بھی شریک ہیں، نقصان میں بھی شریک ہیں، تو وہ 2 لاکھ ان کا استعمال کرتا ہے، اور معاہدہ یہ ہوتا ہے کہ سال بعد 2 سال بعد آپ نے واپس کرنے یہ پیسے، تو وہ استعمال کرتا ہے اور ماہانہ کبھی 2000 نکال دیتا ہے، کبھی 4000 دے دیتا ہے، کبھی 5000 دے دیتا ہے، کبھی 1000 دے دیتا ہے، تو یہ لینے والا خوش ہو جاتا ہے کہ اس دفعہ نفع ہوا تو 5000 ہو گیا، اس دفعہ نقصان ہوا تھوڑا سا تو 2000 دے دیے، اب 1000 مل گیا، تو گویا نفع نقصان دونوں ہو رہے ہیں اور میں شریک ہوں، حالانکہ یہ شرکت جائز شرکت نہیں ہے بلکہ یہ سود ہے۔ وہ جو ماہانہ کبھی 1000 پکڑا دیتا ہے، کبھی 2000 پکڑا دیتا ہے، کبھی 3000 پکڑا دیتا ہے، اور پھر 2 سال بعد آپ کو آپ کی پوری رقم واپس کر دے گا، تو یہ اس نے آپ سے قرض لیا اور اس قرض کے اوپر آپ کو سال بھر سود دیتا رہا، آپ سود لیتے رہے۔ کیونکہ شرکت بالمال میں تو شرکت اس وقت ہوگی کہ جب دونوں مال ملائیں گے، دونوں بولیں کہ کوئی بولتا ہے کہ میں آپ کو شریک کرتا ہوں، تو پھر بندہ خود غور کرے کہ یہ کون سی شرکت ہوگی، اب مال ہوگی، عمل ہوگی، وجوہ ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کہ ہم ملا تو پیسے رہے ہیں، یا اس کا تو پہلے سے کاروبار چل رہا ہے، تو اب وہ یہ بولے کہ بھئی یہ تو مال کی شرکت ہو رہی ہے، لیکن مال کی شرکت میں شرط یہ ہوتی ہے کہ یہ بھی پیسے ملائے اور یہ بھی پیسے ملائے، اور دونوں ملا کر پھر اس سے ایک چیز خریدیں اور اس چیز میں جو دونوں شریک ہوں اور پھر اس کو بیچیں اور اس سے نفع حاصل کریں، یہ جو نفع آئے گا یہ جائز نفع ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو جب بھی شرکت بالمال کی بات ہو، کوئی بولے کہ میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں، تو پھر اس سے پہلے یہی سوال ہوگا کہ ہماری شرکت کی صورت کیا ہوگی؟ آپ کا پہلے سے کوئی کاروبار ہے، اس میں مجھے شریک کرنا چاہتے ہیں، یا کوئی آپ نیا کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، اس میں مجھے شریک کرنا چاہتے ہیں، کیا ہوگا؟ اب اگر تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے پاس اتنا سرمایہ ہے، وہ میں لے کر آ رہا ہوں اور اتنا سرمایہ آپ دیں، دونوں کے پیسوں سے چیز خریدتے ہیں اور پھر اس سے جو نفع حاصل ہوگا اس کو آپس میں اس طرح تقسیم کر لیں گے، تو یہ شرکت بالمال کہلائے گی۔ اگر دونوں پیسے سے شریک نہیں ہوتے ہیں تو پھر یہ شرکت بالمال نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک سامان کی صورت میں بھی شرکت ہو سکتی ہے، لیکن شرکت بالمال عموماً مال ہی کے ذریعے ہوگی، دونوں طرف سے مال کا ہونا ضروری ہے۔ اب شرکت بالمال کی مزید وضاحت آپ سن لیں۔ سرمایہ شرکت بالمال میں جو مال ہوگا، سرمایہ ہوگا، شرکت بالمال یعنی کیسے کریں گے؟ نمبر 1، سرمایہ جو یعنی کہ لگا رہے ہیں ہم، یہ متعین بھی ہو کہ ہاں بھی میرے اتنے پیسے ہوں گے، اور حاضر بھی ہو، موجود بھی ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ لگا دو پھر میں پیسے بعد میں آپ کو دے دوں گا۔ شرکت بالمال میں شریک ہونے کے لیے ضروری یہ ہے کہ سرمایہ بھی متعین ہو کہ بھئی میں 1000 روپے لگا رہا ہوں اور آپ 500 لگا رہے ہیں، یہ تعین کر لیں۔ میں 1,00,000 لگا رہا ہوں اور آپ کے 2 لاکھ ہوں گے، یہ باہمی طے کر لیں۔ اچھا، یہ جو 1,00,000 لگا رہا ہے وہ کہاں ہیں 1,00,000؟ یہ جو 2 لاکھ لگا رہے کہاں ہیں وہ 2 لاکھ؟ حاضر ہونا ضروری ہے، لیکن حاضر ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس وقت معاہدہ کر رہے ہیں اس وقت وہاں پہ موجود ہوں۔ مراد یہ ہے کہ جب دونوں سامان خریدنے جائیں، دونوں نے آپس میں شرکت کر لی، اب سامان خریدنے جا رہے ہیں، تو اس وقت دونوں کے پیسے موجود ہوں، اس وقت دونوں کے پیسے موجود ہوں۔ اگر فرض کیا کہ اس ایک آدمی کا 1,00,000 غائب ہے نہیں،
اور دوسرا 2 لاکھ سے اپنی چیز خرید لیتا ہے، تو جو جس نے 2 لاکھ سے چیز خریدی ہے وہ تو اسی کے 2 لاکھ ہیں اور اسی کی چیز ہو گئی۔ شرکت کس چیز میں ہوئی؟ شرکت تو یہ ہے نا کہ دوسرا بھی ملائے ساتھ۔ تو جب 2 لاکھ سے اس نے خرید لیے تو دوسرے کا 1 لاکھ کہاں گیا؟ اب یہ بولے میں بعد میں دے دوں گا، تو یہ شرکت نہیں ہوگی۔ جس وقت مال خریدا جا رہا ہے اس وقت دونوں کا مال موجود ہونا ضروری ہے۔ عقد کرتے وقت، معاملہ کرتے وقت دونوں کا مال موجود ہو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن جس وقت دونوں خریدیں چیز تو دونوں کا مال آپس میں ہو اور دونوں کے مال سے یہ چیز خریدی جائے، اور اب پھر آگے شرکت بڑھے گی۔ اچھا، دوسری یہ سرمایہ متعین ہو کہ اتنا ہو، اتنا ہوگا، آدھا ہوگا۔ یہ متعین ہونے سے مراد یہ بھی ہو کہ اس کے لاکھ ہوں گے، 2 لاکھ ہوں گے، یا اس کا آدھا سرمایہ ہوگا، اس کا تہائی ہوگا، اس کا 2/3۔ یہ اس اعتبار سے متعین ہونا ضروری ہے۔ اور اگر پیسے ہیں تو پتہ ہو کہ اس کے اتنے پیسے ہیں اور اس کے اتنے پیسے ہیں۔ اچھا، اب یہ اس میں دونوں کا روپے ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایک کے روپے ہیں، دوسرے کے ڈالر ہیں تو بھی جائز ہے۔ یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی جنس کی نقدی ہو۔ اگر نقدی مختلف ہے تو بھی شرکت کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ یعنی ایک ہی جنس کے پیسے ہونا شرط نہیں ہے۔ ایک ریال دے رہا ہے، دوسرا ڈالر دے رہا ہے، اور دونوں مل کر جا کر خرید رہے ہیں اس سے چیز، تو دونوں آپس میں کیا ہو جائیں گے؟ شریک ہو جائیں گے۔ اور تیسری شرط یہ ہے نفع کا متعین ہونا۔ یعنی دونوں نے پیسے ملا دیے، پتہ بھی ہے کہ دونوں کے اتنے پیسے ہیں، اور دونوں نے اس سے چیز بھی خرید لی ہے۔ اب آگے یہ کاروبار چلے گا تو اب جب دونوں شریک ہو گئے تو نفع کو کس طرح تقسیم کریں گے؟ نفع کیسے ہوگا؟ نفع متعین ہونا ضروری ہے، نفع کا تعین ہونا ضروری ہے۔ تعین کس طرح ہوگا؟ تعین یوں بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی 1000 روپے میں لوں گا بس، باقی سارے آپ کے۔ یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی شریک یہ بولے کہ مجھے مہینے کے 3000 دے دینا، باقی جتنے بھی ہیں وہ آپ کے۔ یا کوئی کسی کو بولے کہ آپ پیسے دے دو، دونوں مل کر پیسے ملاتے ہیں، آپ کو بس میں 2000 دے دوں گا، باقی مجھے کچھ بچے یا نہ بچے، تو یہ شرکت نہیں ہے۔ شرکت کا مطلب تو یہ ہے کہ دونوں مل کر کام کریں اور اس سے جو نفع حاصل ہو اس نفع میں دونوں شریک ہوں۔ شرکت فی سبیل اللہ تو نہیں کی جاتی نا، نفع حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ اور اگر نفع کسی ایک نے یوں متعین کر دیا کہ 1000 روپے میرے ہیں اور نفع ٹوٹل ہوا ہی 1000 روپے ہے، تو یہ 1000 روپے تو یہ لے گیا، جو دوسرا شریک ہے اس کو کیا ملا؟ پھر شرکت کا مقصد کیا ہوا؟ شرکت کا مقصد نفع کمانا ہوا، اور نفع ایک فریق لے کر چلا جائے تو پھر شرکت کا تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ نفع کے تعین کا مطلب یہ ہے کہ جتنا بھی نفع ہو، یہ جو ہم نے آپس میں معاملہ کیا ہے اس میں سے جتنا بھی نفع ہو اس نفع کو ہم آدھا آدھا تقسیم کر لیں گے۔ اب 1000 روپیہ نفع ہوا تو آدھا آدھا طے ہوا تو 500 تقسیم ہو جائیں گے۔ اگر فرض کیا کہ 1 روپیہ نفع ہوا تو 50 پیسے تقسیم ہو جائیں گے، کہ 50 پیسے یہ لے لے گا، 50 پیسے یہ لے لے گا۔ تو نفع چاہے تھوڑا ہو چاہے زیادہ ہو، اس کا تعین یوں ہو فیصدی اعتبار سے کہ جتنا بھی نفع ہوگا اس میں آدھا آپ کا آدھا میرا، اس میں یہ کہ جو ہے وہ 1/3 آپ کی 2/3 میری، اس اعتبار سے تعین ہوگا۔ تو جتنا بھی نفع ہوگا اس میں دونوں کے دونوں کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے۔ لیکن اگر کسی نے نفع کا تعین نہیں کیا، پیسے ملا لیے، بولے یار پیسے ملا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ کرم کرے گا، پھر دیکھ لیں گے، جب نفع ہوگا پھر دیکھ لیں گے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ جب شرکت کر رہے ہیں تو اس وقت نفع کا تعین اسی وقت ہی کر لیں، پھر یہ کہنا کہ دیکھ لیں گے، پھر جو بھی ہوگا کر لیں گے، پہلے شروع تو کریں، ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا، آپ کو کیا جلدی پڑی ہے نفع کی، ابھی تو شروع ہی نہیں کیا ہے، نہیں، شرکت کے لیے یہ ضروری ہے کہ نفع کا تعین پہلے سے ہونا چاہیے کہ ہم دونوں آپس میں اس طرح کام کر رہے ہیں اور جو نفع ہوگا اس کو اس طور پر ہم تقسیم کریں گے۔ کسی کے لیے یوں ایک مخصوص نفع معین کر دینا کہ اتنا آپ کا باقی میرا، یہ جائز نہیں ہے، کہ یہ شرکت کو ختم کرنے والی بات ہے، شرکت کو جاری کرنے والی بات نہیں ہے اور شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ اور جب شرکت کریں گے تو نقصان بھی ہوتا ہے۔ نقصان کا کیا ہوگا؟ نقصان طے کرنا ضروری نہیں ہے، شرکت میں نقصان طے کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ شریعت نے نقصان طے کیا ہوا ہے، شریعت نے نقصان کو طے کر دیا۔ وہ کس طرح؟ شریعت نے یہ کہا کہ جب دو بندے شریک ہوں گے تو نقصان مال کے اندر ہوا تو جس کا جتنا مال ہوگا اس کا اتنا نقصان ہوگا۔ مراد یہ ہے اگر 50% سے شریک ہوئے دو کہ 50% اس کا 50% اس کا، اور نقصان ہوا تو نقصان دونوں 50 میں ہوا نا۔ اگر اس سے 10% نقصان ہو گیا 100 میں سے تو 5 اس کا ہوا، 5 اس کا ہوا۔ اگر یوں تھا کہ ٹوٹلی نقصان ہو گیا تو آدھا آدھا نقصان ہو گیا۔ اگر یوں تھا 60% اور 40% شرکت تھی، ٹوٹلی ضائع ہو گیا تو جس کا 60 تھا وہ بھی گیا، جس کا 40 تھا وہ بھی گیا۔ اور اگر اس میں 20% نقصان ہو گیا، اس میں 60 اور 40 جو ہے وہ شرکت تھی اور اس میں 20% نقصان ہو گیا، تو اب یہ نقصان 20 میں سے 60% اس کا نقصان ہوا اور 40% اس کا ہوا۔ نقصان مال کے اعتبار سے ہوتا ہے، نقصان مال کے اعتبار سے، جس کا جتنا مال ہوگا، مال میں جس قدر جتنا شیئر ہوگا، نقصان اسی شیئر کے اعتبار سے آپس میں کیا ہوگا؟ تقسیم ہوگا۔ نقصان کا تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی نے کر بھی دیا کہ فرض کیا شرکت تو تھی 60 اور 40% اور بولا کہ نقصان آدھا آدھا ہوگا، وہ تب بھی آدھا آدھا نہیں ہوگا، تب بھی 60 اور 40 کی ریشو سے تقسیم ہوگا، کہ یہ نقصان شریعت نے طے کر دیا اور نفع جو ہے وہ شریعت نے ہمارے اوپر چھوڑ دیا کہ نفع جو ہے وہ آپ باہمی رضامندی سے تقسیم کر لیں۔ تو سرمایہ متعین ہو، موجود ہو، حاضر ہو اور نفع کا تعین ہو، نقصان کا تعین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نقصان پہلے سے متعین ہے۔ اب نفع کے اعتبار سے بھی بعض اوقات یہ آتا ہے کہ کسی کا مال کم ہوتا ہے، کسی کا زیادہ ہوتا ہے، تو اب نفع کیسے ہوگا؟ نفع کا جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ نفع شریعت نے دونوں شریکوں کی رضامندی پر چھوڑا ہے، یہ آپس میں کیا کر لیں؟ طے کر لیں۔ نفع سرمایہ کے مطابق ہو یہ ضروری نہیں ہے، یعنی ایک نے 60% مال دیا اور ایک نے 40% مال دیا، اب یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کا 60% مال ہے تو اس کو 60% ہی نفع ملے، جس کا 40% ہے تو اس کا نفع بھی 40%، یہ ضروری نہیں ہے۔ شریعت نے یہاں بھی اختیار دیا ہے کہ آپ آپس میں کیا کر لیں؟ طے کر لیں۔ جو آپ آپس میں طے کر لیں گے وہی نفع متعین ہو جائے گا۔ اگر فرض کیا کسی نے 80% اور کسی نے 20% اور نفع باہمی رضامندی سے، یہ ہے باہمی رضامندی سے، یعنی دونوں کی رضامندی سے، اور ایک کا مال 80% ہے، ایک کا مال 20% ہے، اور دونوں راضی ہوئے کہ نفع 50% آدھا آدھا ہوگا، تو بھی جائز ہے، تو بھی جائز ہے کہ دونوں کا مال ہے اور دونوں راضی ہو رہے ہیں، تو شریعت نے
اس میں کوئی رکاوٹ نہیں رکھی ہے، لیکن بعض صورتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں۔ تو یہ ان دونوں مثالوں سے یہ بتانا مقصود ہے کہ نفع اصل مال کے مطابق ملے، جس کا جتنا شیئر ہو اس کا اتنا ہی نفع ہو، یہ ضروری نہیں ہے، کم و بیش ہو سکتا ہے۔ یعنی مال زیادہ ہے، نفع کم ہے، جیسے یہاں 80% مال ہے، اگر یہ دونوں طے کر لیتے ہیں کہ نفع 50-50 ہوگا تو مال 80% ہے، نفع 50% لے رہا ہے، تو یہ کمی بیشی نفع میں ہو سکتی ہے۔ تو پہلا اصول تو یہ ہے کہ نفع میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن دونوں کی رضامندی سے، نفع مال کے مطابق یہ ضروری نہیں ہے۔ اور دوسرا اصول نفع میں یہ ہے کہ نفع کسی ایک کے لیے خاص کر دیا، جیسا کہ میں نے پہلے بولا تھا یہاں پہ کہ ایک فریق نے بولا کہ میں 2000 لے لوں گا، باقی سارا آپ کا، تو یہ نفع میں اس طرح متعین کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ نفع فیصدی اعتبار سے ہوگا، آدھا آدھا، 1/3، 2/3 یا 1/4، اس طریقے سے طے ہوگا۔ اگر نفع راس المال کے اعتبار سے، راس المال کہتے ہیں جو اصل سرمایہ ہے، اگر اصل سرمایہ کے اعتبار سے نفع طے کیا تو یہ بھی جائز ہے، یعنی یوں طے کر لیا کہ جس کا 60% مال ہے وہ 60% نفع لے گا، اور جس کا 40% مال ہے وہ 40% لے گا۔ راس المال یعنی سرمایہ کے مطابق نفع طے کر لیا رضامندی سے، یہ بھی ضروری ہے، اور سرمایہ سے کم و بیش طے کر لیا، یعنی یہ بھی جائز ہے، اور کم و بیش کر لیا یہ بھی جائز ہے۔ اس میں یہ بھی ضروری نہیں، اگر جیسے فرض کیا کہ نفع یہاں پہ 60% ایک لے گا، 40% ایک لے گا، یہ دونوں نے طے کر لیا، اور اگرچہ اس میں کوئی کام نہ کرے کوئی کام کرے، اس میں بھی یہ قید نہیں ہے کہ دونوں مل کر کام کریں گے، کوئی ایک کام کرے کوئی دوسرا کام نہیں کرے، یا دونوں مل کر کام کریں، اس میں بھی کوئی سروکار شریعت نے نہیں رکھا، لیکن ایک چیز کا فرمایا ہے کہ دو شریک ہوتے ہیں، لیکن ایک شرط کر دیتا ہے میں کام نہیں کروں گا، میں کام نہیں کروں گا، اور دوسرا کام کرنے والا ہوتا ہے۔ اب فرض کیا کہ دونوں نے 60% اور 40% کے اعتبار سے شرکت کی تھی، جو 60% والا تھا اس نے بولا میں کام نہیں کروں گا، جو 40% والا تھا اس نے کام کرنا تھا، ٹھیک ہے، ایک کام کرنے والا ایک کام کرنے والا نہیں ہے، جو کام کرنے والا ہے اس کی جو شیئر ہے مال میں وہ کم ہے۔ اب ان دونوں کا نفع برابر تو ہو سکتا ہے، یعنی کہ 50% دونوں لیں کہ ہاں بھی کام کریں گے، مال میرا ہے زیادہ اور اس کا کم ہے، اور یہ جو کم والا ہے وہ کام بھی کرے گا۔ اب اگر یہ بولے کہ نفع مجھے 60% ہی ملنا چاہیے اور اس کو 40% ملنا چاہیے جو کام کرنے والا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے۔ کام نہ کرنے والے کو، کام نہ کرنے والے کا نفع برابر تو ہو سکتا ہے، جو شریک کام نہیں کر رہا اس کا نفع کام کرنے والے کے برابر تو ہو سکتا ہے، لیکن کام کرنے والے سے زائد نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس کی اگرچہ 60% شیئر ہے، اس کا اگرچہ 60% شیئر ہے، لیکن یہ کام نہیں کرے گا، یہ کام نہیں کرے گا، تو اب کام نہ کرنے والے کا نفع کام کرنے والے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، برابر ہو سکتا ہے، کم ہو سکتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ابھی میں نے بولا تھا کہ نفع سرمایہ کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ 60% لے اور یہ 40% لے، لیکن ابھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ 60% والا زیادہ نہیں لے سکتا، تو دونوں میں فرق ہے، دونوں مل کر کام کریں گے، نفع
جو ہے وہ دونوں کے کیپٹل کے مطابق ہوگا تو کوئی حرج نہیں ہے، جس کا 60% ہے وہ 60% نفع لے، جس کا 40% ہے وہ 40% لے۔ لیکن اگر دونوں 60 اور 40 سے یوں شریک ہوتے ہیں کہ یہ 60 والا کام نہیں کرے گا، 40 والا کام کرے گا، اب 60 والے کا نفع 40 والے کے برابر تو ہو سکتا ہے لیکن 40 والے سے زائد نہیں ہو سکتا، کیونکہ 40 والا کام کرنے والا ہے تو کام نہ کرنے والے کا نفع کام کرنے والے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، برابر ہو سکتا ہے بلکہ کم بھی ہو سکتا ہے اگر دونوں راضی ہو جائیں تو۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور اگر دونوں مل کر کام کریں گے تو یوں بھی کر سکتے ہیں کہ 40 والا 50 لے لے اور یہ بھی 50 لے لے، یوں بھی کر سکتے ہیں 60 والا 60 لے لے 40 والا 40 لے لے۔ تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے کام نہیں کرنا اس کا نفع کام کرنے والے سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس بات کا لحاظ۔ یہ اگر اس نے کام نہ کرنے کے اولاً شرط لگا دی کہ میں کام نہیں کروں گا، اور اگر دونوں نے کام کی کوئی وہ نہیں کی تھی کہ کام دونوں مل کر کریں گے، یہ بھی کرے گا وہ بھی کرے گا، پھر نفع سرمایہ کے مطابق بھی ہو سکتا ہے، برابر بھی ہو سکتا ہے، کم و بیش بھی ہو سکتا ہے۔ یہ نفع کے اصول ہیں جو باہمی رضامندی سے طے ہوں گے، اور نقصان کا اصول شریعت نے کیا کر دیا ہے؟ طے کر دیا ہے۔ جس کا جتنا مال ہوگا اس کا اتنا ہی نقصان ہوگا۔ اب یہ تو تھی شرکت بالمال اور اس کے کچھ احکام، اور کچھ مطلقاً شرکت کے بھی احکام اس میں آ گئے۔ یہ شرکت بالمال تھی، اور اب جو ہے وہ شرکت بالعمل کے اعتبار سے۔ تو اب یہ آپ سمجھ گئے کہ مال کے ذریعے شرکت اسی وقت ہوگی جب دونوں پیسے ملائیں گے۔ یہ اس لیے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے زمانے میں اس وقت شرکتیں رائج ہیں وہ زیادہ تر فاسد شرکتیں ہوتی ہیں۔ دونوں یوں مال نہیں ملاتے ہیں کہ یہ بھی پیسہ ملائے گا یہ بھی پیسہ ملائے گا، بلکہ چلتے ہوئے کاروبار میں شریک کر لیتے ہیں، لوگوں سے پیسہ لے لیتے ہیں، بولتے ہیں آپ بھی شریک ہو گئے ہو، تو یہ شرکت جائز نہیں ہے، یہ شرکت فاسدہ ہے۔ اور ان میں سے اکثر شرکتیں سودی شرکتیں ہیں، جس میں لوگوں کا پیسہ لے کر دکاندار اس کو نفع دے رہا ہوتا ہے، اور 2 سال بعد جس کو نفع دے رہا ہوتا ہے نا تو وہ بولتا ہے کہ بھئی میرا پیسہ واپس کرو۔ تو یہ کون سی شرکت ہوئی بھئی؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس طرح کی شرکتوں سے بچنا ہے، اور یہ شرکتیں بہت زیادہ ہو رہی ہیں۔ لوگ جو کاروباری لوگ ہوتے ہیں ان کو جب پتہ چلتا ہے کہ اس کے پاس پیسہ رکھا ہوا تو پہنچ جاتے ہیں۔ کوئی بوڑھا ہے، ضعیف ہے، بعض لوگ خود جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کسی دکاندار کو دے دیں، کسی فیکٹری والے کو دے دیں، تو وہ پھر بولتے ہیں کہ ہمارا بھی پیسہ اس نے لگایا ہوا ہے۔ تو یہ تھوڑی شرکت ہوئی ہے۔ شرکت کا اصول یہ تھا کہ دونوں پیسے ملائیں اور شرکت کریں، اور پھر اس کے بعد جو تفصیل بیان کی گئی اس کے مطابق شرکت کریں گے تو شرکت ہوگی۔ تو مال کی شرکت اسی طریقے سے ہوگی جو بیان کی گئی ہے۔ مال کی شرکت کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، اور کسی طریقے سے شرکت نہیں ہوگی۔ شرکت بالعمل، شرکت بالعمل یہ ہے کہ 2 کاریگر آپس میں شریک ہو جائیں۔ جیسے ایک درزی ہے فرض کیا، ایک دھوبی ہے، دونوں کا الگ الگ کام ہے، دونوں الگ کاریگر ہیں۔ یہ آپس میں ایگریمنٹ کر لیں۔ کیا ایگریمنٹ کر لیں؟ یہ بولے یار میں بھی کاریگر ہوں آپ بھی کاریگر ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دونوں عروج پر ہوتے ہیں، تو اب یا دونوں کا کام کم ہوتا ہے تو اس میں یہ چاہتے ہیں کہ یہ اپنا کام کرے میں اپنا کام کروں، لیکن ہمارا آپس میں ایسا معاہدہ ہو جائے کہ جو نفع ہے جو بھی کمائیں وہ آپس میں کیا ہو جائے؟ تقسیم ہو جائے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ کبھی درزی زیادہ کما لیتا ہے، کبھی دھوبی زیادہ کما لیتا ہے۔ جب یہ آپس میں معاہدہ کر کے نفع تقسیم کر لیں گے تو دونوں کو نفع ملتا رہے گا۔ اب یہ دیکھیں نا، جیسے عید کے سیزن میں درزی کا کام زیادہ ہوتا ہے، اور عام سیزن میں جیسے فرضیہ دھوبی کے پاس کام زیادہ ہے، اور عید کے دنوں میں اس کے پاس کام ہو گیا۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ دونوں آپس میں شرکت عقد کر لیں، اگرچہ یہ دونوں الگ الگ کاریگر ہیں، تو یہ شرکت عقد یوں کریں گے کہ بھئی ہم اپنا اپنا ہی کام کریں گے،
لیکن ہم دونوں اس طرح شرکت کرتے ہیں کہ ہم دونوں الگ الگ کام کریں گے یا دونوں مل کر ہی کام کریں گے یا دونوں ایک ہی جیسے کاریگر ہیں، یہ بھی درزی ہے یہ بھی درزی ہے، تو جو نفع ہوگا وہ آپس میں ہم اس طور پر تقسیم کر لیں گے، تو یہ بھی شرکت ہے۔ لیکن یہاں شرکت میں پیسہ نہیں ہے، یہاں شرکت میں پیسہ نہیں ہے، دونوں اپنے ہنر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے شریک ہو رہے ہیں۔ تو یہ تھوڑا سا فرق رہے، شرکت مال جو پیسوں کے ذریعے شرکت ہوتی ہے، اور جو دوسری شرکتیں ہیں ان میں پیسہ نہیں ہوتا ہے، یہ دونوں کا یہاں عمل ہے، یہ دونوں شریک ہو جائیں اور یہ کریں۔ اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک جیسے کاریگر ہوں، ہاں اگر ایک ہی ہنر کے کاریگر ہیں، جیسے دو درزی آپس میں مل کر بیٹھ گئے دکان کھول کر، کہ دونوں گھوم پھر رہے تھے، دونوں مل گئے ایک دوسرے کو، ٹھیک ہے بھی میں بھی درزی ہوں آپ بھی درزی ہیں، چلو دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ دو کارپینٹر آپس میں مل گئے کہ آپ بھی کارپینٹر ہیں میں بھی ہوں، دونوں مل کر کام کرتے ہیں۔ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی دکان میں مل کر کام کریں، آپ اپنا کام کریں میں اپنا کام کروں گا، بعض اوقات مجھے کام زیادہ مل جاتا ہے تو کام کرنے والا نہیں ہوتا تو میں آپ کو دے دوں گا۔ تو جب یہ معاہدہ کر لیں گے نا تو پھر اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ میں ایک کام کر رہا ہوں، میرے پاس دوسرا کام آ گیا تو اب میں اپنے شریک کو دے دوں گا، اب دونوں مل کر کام کر رہے ہیں، اور جو نفع حاصل ہوگا پھر باہمی رضامندی سے جس طریقے سے طے کیا ہے وہ اس طور پر آپس میں کیا کر دیں گے۔ ہاں اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے ایک ہی ہنر کے کاریگر ہوں، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی دکان میں دونوں کام کریں، الگ الگ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن شرکت ہوگی اس کام میں درست کہ جو کام شرعاً بھی کیا ہو، جائز ہو، جو کام شرعاً بھی جائز ہو۔ ناجائز کام میں اگر کوئی شرکت کر لے تو وہ شرکت درست نہیں ہے۔ اب جیسے اس کی ناجائز صورت کیا ہے، دو بھکاری مل جائیں، دو بھکاری مل جائیں اور بولیں کہ تم اس سگنل پہ کھڑے ہو جاؤ میں اس سگنل پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، کام کریں گے سارا دن۔ بھکاری تو کام ہی بولتے ہیں نا اس کو۔ بھکاریوں کے نزدیک تو یہ بھیک مانگنا یہ معاذ اللہ اعلیٰ قسم کا کام ہے، وہ تو اس کو کام سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ سارا دن تو ہم دھوپ پہ کھڑے رہتے ہیں، لیکن یہ ایسی دھوپ ہے کہ جو ناجائز طور پر کھاتے ہیں۔ اور جو بھیک مانگتا ہے، لوگوں سے بلا ضرورت سوال کرتا ہے، تو حدیث پاک میں آیا کہ بروز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے منہ پر گوشت نہیں ہوگا۔ اور یہ ایسے بد نصیب ہیں کہ یہ پیسہ تو کما لیتے ہیں لیکن پیسہ کمانے کے باوجود بھی ذلت کے مقام پر کھڑے ہوتے ہیں۔ کیا فائدہ اس پیسے کا؟ یعنی اس کے پاس لاکھوں ہیں تو بھی سگنل پہ کھڑا ہے، دھوپ میں پڑا ہوا ہے، مر رہا ہے، اور نہیں ہے تو بھی پڑا ہوا ہے، نہیں ہے تو اپنے ضرورت کے لیے سوال کر سکتا ہے، لیکن یہ تو پیشہ ور ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر دو بھکاری آپس میں شرکت کر لیں کہ ہم دونوں کام کریں گے، روزانہ جتنا وصول ہوگا اس کو آپس میں تقسیم کر لیں گے، اور کرتے بھی ہوں گے اس طرح کہ سگنل تقسیم کر لیتے ہیں کہ آپ کا کام میں زیادہ ہے، ایک نے دوسرے کو کھڑا کر دیا، تو یہ جائز نہیں ہے۔ شرکت بالعمل ہوگی اسی میں کہ جو کام کیا ہوگا، جائز ہوگا، اور دوسری شرکتیں بھی اسی کام میں ہوں گی کہ جو کام کرنا جائز ہوگا۔ فرض کیا کہ اگر دونوں پیسے ملا کر شرکت بالمال ہی کو لے لیں، دونوں پیسے ملا کر شراب خریدتے ہیں بیچتے ہیں تو معاذ اللہ یہ بھی ناجائز ہے۔ شرکت بالمال میں بھی شرکت کا وہی کام جائز ہوگا جو شریعت کی نظر میں جائز ہے، اور شرکت بالعمل میں بھی وہ عمل میں شرکت کریں گے کہ جو عمل ایسا ہو کہ شرکت کے قابل ہو۔ اس میں بھی نفع میں دونوں برابر کے شریک ہوں یہ ضروری نہیں ہے، اس میں نفع کم و بیش ہو سکتا ہے۔ دونوں کاریگر جب شرکت کریں تو اس میں نفع کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے، نفع کم و بیش ہو سکتا ہے۔ اگر کچھ نقصان ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ انہوں نے تو پیسے لگائے نہیں ہیں، اگر کچھ نقصان ہو جائے تو دونوں برابر کے شریک ہوں گے۔ اگر کچھ نقصان ہو جائے تو دونوں نفع میں کمی بیشی ہو سکتی ہے شرکت بالعمل میں۔
اور شرکت کی تیسری صورت جو ہے، اب یہ جو بھی کام لیں گے اس میں جواب دار دونوں ہوں گے۔ اگر دو درزی نے مل کر دکان کھولی ہوئی ہے نا اور دونوں کا آپس میں معاملہ کیا ہوا ہے تو یہ دونوں جواب دہ ہوں گے۔ اگر ایک کام لے آیا اور وہ کام والا آتا ہے دوسرے سے مطالبہ کرتا ہے میرا کام نہیں ہوا، تو دوسرا یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تھوڑی کام دیا تھا۔ جب ان دونوں نے آپس میں شرکت عقد کر لیے کاریگروں نے، تو ان دونوں سے مطالبہ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی جو کام کروا رہا ہے یہ دونوں اس سے اجرت کا مطالبہ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے وکیل ہو گئے ہیں، یہ ایک دوسرے کے وکیل ہو گئے ہیں، تو دونوں سے مطالبہ ہو سکتا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی کام تو وہ لے کر آیا تھا، کام وہ لے کر آیا تھا، وہ آپ کا شریک تھا، اس اعتبار سے مطالبہ دوسرے شریک سے بھی ہو سکتا ہے۔ شرکت وجوہ یہ عمل کے ذریعے تھی۔ شرکت وجوہ میں نے پہلے بتایا کہ شرکت وجوہ کا مطلب یہ ہے کہ دو بندے اپنی وجاہت کی وجہ سے، یعنی ان کی مارکیٹ کے اندر ایک ویلیو ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ مارکیٹ میں کام کرتا ہے کنگال ہو جاتا ہے، لیکن مارکیٹ میں پھر بھی اس کی ایک ساکھ ہوتی ہے کہ وہ کسی بھی دکان پر چلا جائے تو اس کو لوگ مال دے دیتے ہیں، اور لوگ بولتے بھی ہیں کہ بھی مارکیٹ میں کسی دکان پر بھی چلا جاؤں نا، جتنا بھی مال اٹھا لو نا، جو میں بولوں گا وہی کریں گے۔ تو یہ ایک وجاہت ہوتی ہے اس کی، لوگوں کے دل میں اس کی ایک عظمت ہوتی ہے۔ تو اب شرکت وجوہ یہ ہے کہ دو بندے اس طور پر کام کریں کہ وہ دونوں ادھار مال لیں گے دکانداروں سے، اور مال بیچ کر جو ہے وہ جو نفع حاصل ہوگا اس کو آپس میں کیا کریں گے، تقسیم کر لیں گے۔ یہ بھی شرکت ہو رہی ہے، لیکن اس شرکت میں مال نہیں ہے، شروع میں دونوں مال لگا کر شریک نہیں ہو رہے ہیں، بلکہ کس طرح شریک ہو رہے ہیں کہ بھائی اپنی وجاہت کی وجہ سے دونوں ادھار خریدیں گے، اور بھلے دونوں الگ الگ چیزیں خریدیں، ادھار خریدیں گے اور جا کر دونوں بیچیں گے، اور اس کا جو نفع آئے گا وہ ادھار ادا کرنے کے بعد جو نفع حاصل ہوگا اس کو یہ آپس میں کیا کر لیں گے، تقسیم کر لیں گے۔ یہ ہے شرکت وجوہ۔ تو اب دوبارہ میں عرض کر رہا ہوں کہ شرکت مال جو مال سے ہو، اور شرکت اور مال سے شرکت کا طریقہ بتا دیا کس طریقے سے ہوتی ہے۔ شرکت بالعمل میں مال نہیں ہوتا، عمل ہوتا ہے، اور شرکت وجوہ میں عمل بھی نہیں ہوتا ہے، صرف ادھار مال خریدیں گے مارکیٹ سے اور سارا دن بیچیں گے، اور جو نفع حاصل ہوگا اس کو آپس میں کیا کر لیں گے، تقسیم کر لیں گے۔ تو یہ شرکت وجوہ ہے۔ اب شرکت کی کچھ ناجائز صورتیں بھی سن لیں۔ یہ شرکت کا بیان، شرکت ملک بھی ہو گئی، شرکت عقد بھی ہوگی، اور یہ شرکت کی اقسام پوری ہو گئی کہ یہ شرکت کی اقسام ہے جو آپ کے سامنے ذکر کی گئی۔ شرکت ملک کی صورت میں بعض اوقات جو ہے وہ ناجائز باتیں ہوتی ہیں جو مشہور و معروف ہیں، جیسے گاؤں دیہاتوں میں ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ گائے، بھینس، بکری، مرغی اس میں شرکت کر لیتے ہیں۔ اس میں شرکت کیا ہوتی ہے، کسی کو بھینس دے دی کہ آپ چراؤ پلاؤ اس کو، اور جو بچے ہوں گے وہ آپس میں کیا کر لیں گے، تقسیم کر لیں گے۔ کسی کو مرغی دے دی کہ آپ اس کو انڈوں پر بٹھائیں، جو بچے نکلیں گے وہ آپس میں کیا کر لیں گے، تقسیم۔ کسی کو بکری دے دی کہ یہ آپ اس کو چرائیں پلائیں، اور جو بچے ہوں گے وہ آدھے آدھے ہوں گے۔ تو یہ شرکت نہیں ہے، یہ شرکت فاسد ہے۔ یہ جس کی بھینس ہے بچے بھی اسی کے ہیں، جس کی انڈے ہیں بچے اس کے ہیں۔ اگر مرغی اس کے اوپر بیٹھی ہے، اس نے اس کو سینچا ہے، تو یہ بچے مرغی کے نہیں ہو جائیں گے، جس کے انڈے ہیں اس کے بچے ہو جائیں گے۔ جس کی بکری ہے اس سے جو پیدا ہونے والے بچے ہیں یہ بھی اسی کے ہیں، بکری والے کے۔
ہاں اس نے جو چرایا پلایا ہے یہ اس کی اجرت لے سکتا ہے، یہ اس کی اجرت لے سکتا ہے کہ ہاں بھینس کو چرانے کے اوپر سال میں فرض کیا 10,000 خرچہ آیا تو یہ 10,000 اجرت لے سکتا ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ بھینس کے آدھے بچے کا مالک بن جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ اگر مالک بنانا ہے تو اس کی آسان صورت ہے کہ آپ اس کو بھینس یوں چرائی پلائی پر دینے کی بجائے آدھی بھینس اس کو بیچ دیں، بھینس کا آدھا حصہ بیچ دیں، قیمت لگائیں کہ بھئی یہ بھینس فرض کیا 1,00,000 روپے کی ہے، آپ 50,000 روپے دے دیں تو آپ بھی اس میں آدھے کے شریک ہو جائیں گے۔ اب جو اس بھینس کے بچے پیدا ہوں گے تو اس میں بھی دونوں آدھے آدھے شریک ہو جائیں گے۔ اور بکری میں اگر اس طرح شرکت کرنی ہے تو بکری میں بھی یوں ہو سکتا ہے کہ اس کے آدھی بکری بیچ دیں اس کو، تو جب آدھی بکری بیچ دیں گے تو دونوں شریک ہو جائیں گے، جب دونوں شریک ہو جائیں گے تو بچے پیدا ہوں گے تو اس میں بھی دونوں کیا ہوں گے؟ شریک ہوں گے۔ اب اگر کوئی ایک کھلاتا ہے، چراتا پلاتا ہے تو وہ اپنی مرضی سے چرا پلا رہا ہے، اور اگر یہ دوسرے شریک سے اس کی اجرت لینا چاہے تو اجرت بھی لے سکتا ہے کہ بھئی میں نے بھینس کو چرایا ہے، بھینس دونوں کی آدھی آدھی ہے تو لہٰذا اجرت بھی کیا کرنی پڑے گی، چرائی پلائے گی وہ بھی آدھی آدھی کرنی پڑے گی۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں شرکت کیے بغیر، اس کا آدھا حصہ لیے بغیر دونوں اس طور پر شریک ہو جائیں کہ یہ چرائے گا اور اس چرانے پلانے کی وجہ سے اس کا بچہ آدھا اس کو مل جائے گا حصہ، تو یہ جائز نہیں ہے، یہ شرکت فاسد ہے۔ شرکت ختم کب ہوتی ہے؟ جب دو افراد شریک ہوئے، شرکت عقد میں دو افراد شریک ہوئے، کسی ایک کا انتقال ہو گیا، شرکت ختم ہو گئی۔ کسی ایک کا کیا ہو گیا؟ انتقال ہو گیا، شرکت خود بخود کیا ہو گئی؟ ختم ہو گئی۔ اگرچہ کہ دوسرے شریک کو اس کا پتہ نہ ہو، تو اب دونوں کا جو مال ہے اس کو کیا کر دیا جائے گا؟ تقسیم کر دیا جائے گا۔ اگر فرض کیا 3 افراد شریک ہیں، ایک کا انتقال ہو گیا تو جس کا انتقال ہو گیا اس کی شرکت ختم ہو گئی، جو زندہ ہیں ان کی شرکت ابھی کیا ہے؟ باقی ہے۔ جب کسی کا انتقال ہو گیا شریکوں میں سے تو اب جو اس وقت ہے اس کا حساب کتاب کر کے اس کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ اس کو دے دیا جائے، اور اگر یہ دونوں شریک آگے چلانا چاہتے ہیں تو ان کی شرکت برقرار رہے گی۔ اسی طرح شرکت یوں بھی ختم ہو سکتی ہے کہ اگر ایک کام میں شرکت کی تھی، فرض کیا کہ ایک کنٹینر خریدا تھا کپڑوں کا کہ آ رہا ہے، اس میں شرکت کر رہے ہیں، تو اب دونوں نے پیسے ملا کر وہ کنٹینر منگوایا، وہ کپڑے بک گئے، شرکت ختم ہو گئی۔ جس چیز میں شرکت تھی وہ مال ختم تو شرکت بھی ختم ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر دونوں خود سے شرکت کو ختم کر دیں، ایک فریق بولے کہ اب میں آپ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا، میں شرکت کو ختم کر رہا ہوں، تو اس صورت میں بھی شرکت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی۔ تو یہ شرکت کے ختم ہونے کی صورتیں ہیں۔ شرکت کے ساتھ ایک صورت مداربہ کی ہوتی ہے، اس کے بالکل جدا احکام ہیں۔ تو یہ شرکت کا بیان بہار شریعت کے 10ویں حصے میں موجود ہے، شرکت کا بیان۔ تو اب اگر آپ نے سنا ہے توجہ سے، کوئی باتیں اگر آپ کو سمجھ میں آئی ہیں، اب اگر آپ اس شرکت کے بیان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ اب آپ کو کافی حد تک جو ہے وہ سمجھنے میں مدد ملے گی، اور کافی حد تک آپ شرکت کے مسائل کو سمجھ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر بیان میں جو غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اپنی رحمت سے معاف فرمائے۔ حضور یہ سوال موصول ہوا ہے کہ اگر کسی کا کاروبار پہلے سے چل رہا ہے، اس میں کرنا چاہتا ہے، تو اب اس کا طریقہ کیا ہے کہ کیسے شریک ہوگا کہ وہ حساب کتاب لگا کر اس کو شریک کر سکے؟ چلتے ہوئے کاروبار میں شرکت کے حوالے سے سوال۔ چلتے ہوئے کاروبار میں شرکت ہو سکتی ہے، لیکن اس کی شرکت کا مخصوص طریقہ ہے۔ تو جس نے شرکت کرنی ہو وہ چاہے وہ چلتے ہوئے کاروبار میں اولاً تو شرکت نہیں ہو سکتی، یعنی جس طریقے سے لوگ شریک ہو جاتے ہیں نا، اس طرح شرکت نہیں ہوتی ہے کہ پیسے دے دیو اس کو اور یہ شریک ہو، یہ شرکت نہیں ہو سکتی، اور اس کو میں نے کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، یہ شرکت ناجائز ہے۔ اور اس کا ایک مخصوص طریقہ ہے،
اس طور پر اگر شریک ہونا چاہتے ہیں یا پیسے ملا کر بھی شریک ہونا چاہتے ہیں تو اس میں مشورہ یہ ہے کہ جب بھی دو بندے آپس میں شرکت کریں تو وہ کسی ایسے عالم دین سے کہ جو شرکت کے مسائل بخوبی جانتے ہوں یا مفتی صاحب ہوں اہل سنت کے، تو اس کے پاس دونوں شریک حاضر ہوں، وہ آ کر بتائیں کہ ہم شریک ہو رہے ہیں اور ہم اس طریقے سے شریک ہونا چاہ رہے ہیں، تو کیا یہ ہمارا اس طریقے سے شرکت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو وہ پھر ان کو جائز صورتیں بھی بتا دیں گے اور ناجائز صورتیں بھی بتا دیں گے۔ تو بعض لوگ اس طرح کی شرکت کے مسائل بھی چلتے چلتے کہ یوں ہو جائے، یا فون پہ پوچھتے ہیں، یا ایک بندہ آ جاتا ہے دوسرا بندہ ہوتا نہیں ہے، تو دونوں پھر صحیح طور پر شرکت کا معاملہ چلا نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ ایک سنجیدہ اور شرعی معاملہ ہے۔ اب کیسے شریک ہونا ہے اس کا طریقہ ہے چلتے ہوئے کاروبار میں شرکت کا، لیکن اب یہاں پہ سمجھ میں آئے یا نہ آئے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب شرکت کرنی ہو، اس طور پر کرنی ہو، تو دارالافتاء میں آ کر پوچھ لیں کہ ہم کیسے شرکت کریں، پھر جو طریقہ بتایا جائے اس کے مطابق عمل کریں۔ اکثر جو سوالات موصول ہوئے ہیں وہ مداربت کے ہیں، یعنی ایک کام کریں اور ایک جو ہے وہ رقم لگائے، تو اس کے اگر کچھ بنیادی مسائل آپ ارشاد فرما دیں۔ مداربت کا مطلب یہ ہوتا ہے، مختصراً یہ ہوتا ہے، یہ بہت ضروری ٹاپک ہے اور بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ہم شرکت نہیں کر رہے، مداربت کر رہے ہیں۔ مداربت کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص وہ ہے کہ اس کے پاس پیسے ہیں لیکن اس کو کام کرنا نہیں آتا، اور دوسرا شخص وہ ہے کہ جس کو کام کرنا آتا ہے اس کے پاس سرمایہ نہیں ہے۔ اب جس طرح شرکت میں دونوں شریک ہوتے ہیں، اسی طرح اب سرمایہ والا کسی ہنر والے کو یہ بولے کہ بھئی آپ کے پاس ہنر ہے، میرے پاس پیسے ہیں، دونوں شریک ہو جاتے ہیں۔ وہ یوں کہ میں آپ کو اپنا سرمایہ دیتا ہوں، آپ اس سے کاروبار کریں، اور اس کاروبار سے جو نفع حاصل ہوگا، اس کاروبار سے جو نفع حاصل ہوگا اس کو ہم اس طرح تقسیم کر لیں گے جس طرح میں نے نفع تقسیم کرنے کا طریقہ بتایا ہے، کہ اولاً نفع بھی متعین ہو کہ بھئی اس طور پر نفع تقسیم کر لیں گے۔ اب جو ہنرمند فرد ہے وہ اس کا مال لے اور اس سے کاروبار شروع کرے، اور اس کا جو نفع ہے وہ نفع جو طے شدہ مقدار ہے اس کے مطابق تقسیم کر لیا جائے، تو اس کو بولتے ہیں مداربہ۔ لیکن مداربہ یہ بھی نہیں ہے کہ اب اگر کوئی یہ بولے کہ میرے پاس تو پہلے سے مال موجود ہے تو آپ مجھے پیسے دے دیں، تو اس میں دوسرے سے پیسے نہیں لیے جاتے ہیں، اس میں مال ایک ہی شخص کا ہوتا ہے اور دوسرے شخص کی کیا ہوتی ہے؟ محنت ہوتی ہے۔ تو اب جو محنت کرنے والا ہے وہ مال والے شخص کے مال کو بیچے گا اور اس سے جو نفع حاصل ہوگا اور اس کو دونوں آپس میں کیا کر لیں گے؟ تقسیم کر لیں گے، تو اس کو مداربت بولتے ہیں۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ مداربت۔ اور ایک ورکنگ پارٹنر ہوتا ہے، جو کام کرنے والا ہوتا ہے اس کو ورکنگ پارٹنر بولتے ہیں، اور جو کام نہ کرنے والا ہوتا ہے انویسٹر ہوتا ہے اس کو انویسٹر بھی بولتے ہیں اور سلیپنگ پارٹنر بھی بولتے ہیں۔ تو یہ اس طور پر جو ہوگا وہ مداربہ ہوگا۔ اب اس میں یہ بھی ہے کہ جو پیسے دینے والے نے بولا ہے کہ بھئی یہ والا کاروبار کرنا ہے، تو یہ کام کرنے والا اس بات کا پابند ہے کہ وہی کاروبار کرے گا۔ ہاں اگر اس نے یہ اجازت دے دی ہے کہ آپ اس سے جو بھی چاہیں کام کریں، تو اب وہ اس سے جو بھی چاہے کام کر سکتا ہے۔ اسی طرح اس نے یہ بولا ہے کہ آپ نے فلاں شہر میں کاروبار کرنا ہے تو اسی شہر میں کاروبار کرنا ہوگا۔ اگر اس نے مطلقاً اجازت دی ہے دنیا بھر میں جہاں چاہو کام کرو، تو اب اس کو اختیار ہوگا دنیا بھر میں جہاں چاہے کام کرے۔ یہ تو صورت ہے کہ دونوں اس طرح مل جائیں گے اور پھر شرکت کریں گے اور پھر طے شدہ اصولوں کے مطابق نفع تقسیم کر لیں گے۔ لیکن اس میں ایک بات نقصان کی ہوتی ہے کہ اگر نقصان ہو جائے تو پھر نقصان کس کا ہوگا؟ اس میں اگر نقصان ہو جائے تو پھر اس بات کو دیکھا جاتا ہے کہ نفع ہونے کے بعد نقصان ہوا ہے یا نفع ہوئے بغیر ہی سارا ڈوب گیا ہے۔ اگر نفع ہونے کے بعد نقصان ہوا ہے تو پھر اس نفع کو بھی واپس کیا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے فرض کیا کہ دو بندوں نے شرکت کی ہے، مداربت کی ہے، ایک کا سرمایہ تھا اور دوسرے کی محنت تھی، 1 سال کے لیے
دونوں نے معاملہ کیا کہ 1 سال کے لیے ہم یہ کرتے ہیں۔ اب 1 سال کے بعد یہ مہینے کے طور پر فرض کیا کہ 1,000 لیتے رہے نفع کے طور پر کہ بھئی 1,000 آپ رکھ لیں 1,000 میں رکھ لیتا ہوں۔ اب سال کے بعد جب انہوں نے حساب کیا تو پتہ چلا کہ ٹوٹل کاروبار میں تو نقصان ہوا ہے۔ اب یہ نقصان یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اصل سرمایہ ہی چلا گیا، اور یہ نقصان یوں بھی ہو سکتا ہے کہ فرض کیا کہ سامان تو 1 لاکھ کا تھا، اب اس کے اوپر 50,000 انہوں نے لے لیا، لیکن حساب کتاب کیا تو پتہ چلا 50,000 نہیں بلکہ 25,000 ٹوٹل نفع ہو رہا ہے۔ تو اب یہ جو لے چکے ہیں نفع کے طور پر یہ دونوں واپس کریں گے، اور پہلے جو کیپٹل ہے اصل سرمایہ ہے وہ سرمایہ والے کا سرمایہ پورا کیا جائے گا۔ اس نے 1 لاکھ دیا تھا تو 1,25,000 روپے ہوا، اور یہ 25,000 آپس میں لے چکے ہیں تو یہ واپس کریں گے، پہلے اس کا 1 لاکھ روپیہ دیں گے۔ اب یہ جو 25,000 ہے یہ حقیقت میں کیا ہوا ہے؟ نفع ہوا۔ اب یہ 12,500 جو ہے وہ آپس میں کیا کر لیں گے؟ تقسیم کر لیں گے۔ اور اگر بالکل ہی نقصان ہو گیا، اصل موڑی چلی گئی یا اصل موڑی میں سے اصل راس المال میں سے نقصان ہو گیا، فرض کہ 1 لاکھ سے شروع ہوا تھا اور 90,000 اب پتہ چلا کہ باقی ہے، ٹوٹلی اتنا 90,000 ہے، تو پتہ چلا کہ 10,000 اصل میں سے چلا گیا۔ تو اب یہ نقصان کس کا ہوا؟ اگر تو یہ کام کرنے والے کی غفلت کی وجہ سے نقصان نہیں ہوا بلکہ ویسے ہی کاروباری نقصان ہو گیا، جو چیز خریدی تھی اس کی قیمت ہی ڈاؤن ہو گئی، تو پھر یہ نقصان کس کا ہے؟ سرمایہ والے کا ہے۔ اس کا کیا ہوا؟ لوگ بولتے ہیں کہ بھئی میرے پیسے چلے گئے، سال بھر یہ بھی تو ہوا کھاتا رہا ہے نا، یہ بیچارہ سال بھر جو کام کرتا رہا اس کو کیا ملا ہے؟ اس کو تو کچھ ہی نہیں ملا ہے۔ تو اس کی محنت ضائع گئی ہے اور اس کا سرمایہ۔ اگر ٹوٹلی ڈوب گیا تو بھی یہ سرمایہ والے کا گیا۔ اب یہ جو کام کرنے والا ہے اس سے مطالبہ نہیں کیا جائے گا کہ آپ نقصان پورا کرو۔ کام کرنے والے سے مداربت میں نقصان کا مطالبہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اس نے غفلت اور کوتاہی کی ہو، مال چھوڑ کر چلا گیا، ضائع ہو گیا، تو اب اس سے مطالبہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے غفلت کی ہے تو لہٰذا اس کا نقصان بھرو۔ اگر اس نے غفلت اور کوتاہی نہیں کی ہے اور اصل جو راس المال ہے، جو کیپٹل ہے وہی ختم ہو گیا، تو یہ جس کا سرمایہ تھا اس کا یہ مال ضائع ہو گیا اور کام کرنے والے کی محنت ضائع گئی۔ اس کو محنت کا کچھ نہیں ملا، اس کو مال کا کچھ نہیں ملا۔ تو یہ جو صورت ہے مختصراً یہ مداربت کی ہے، اس میں نفع کا بھی پہلو بتا دیا، نقصان کا بھی پہلو بتا دیا۔ تو لوگ بعض اوقات مداربت کرتے ہیں لیکن اس میں بھی پھر یہی ہوتا ہے کہ نقصان میں بھی آپ شریک ہوں گے، تو اس میں جو کام کرنے والا ہوتا ہے وہ نقصان میں شریک نہیں ہوتا۔ اب اگر دونوں جو ہے وہ جس کا پیسہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ بھی نقصان میں شریک ہو جائے تو اس کا بھی طریقہ ہے کہ یہ کیسے نقصان میں شریک ہو سکتا ہے، تو وہ بھی اگر کوئی مداربت کرنا چاہے تو کیسے کرے، کس طرح کرے، تو اس کے بھی تفصیلی مسائل، یا جس کے ساتھ کرنا چاہتا ہے تو اس کو لے کر دونوں کسی سمجھدار عالم کے پاس جو مسائل جانتا ہو اس کے پاس بیٹھ جائیں اور اس سے باقاعدہ طے کروا لیں، لکھوا لیں، کہ ایک ایگریمنٹ طے کر لیں کہ ہم یوں کر رہے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو لوگوں کا مال لے لیتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ مداربت ہے، اور ان کو یہ بھی مسائل پتہ ہوتے ہیں کہ اگر ضائع ہو گیا تو اس کا مال چلا گیا، لیکن جو انویسٹر ہوتا ہے اس کو بعض اوقات مسائل کا علم ہی نہیں ہوتا پیسے والے کو، اور وہ لگا دیتا ہے، اور جب ضائع ہو جاتا ہے تو یہ کھڑا ایک طرف کام کرنے والا مسکرا رہا ہوتا ہے، بولا یہ نقصان تو اس کا ہو گیا، میں تو کام کرنے والے تھا۔ تو یہ بھی صحیح نہیں ہے، تو لہٰذا دونوں کو چاہیے، صحیح اس اعتبار سے نہیں ہے کہ اس کو پتہ تھا تو اس کو پہلے بتاتا کہ بھئی اگر نقصان ہوگا تو پھر آپ کا ہی سرمایہ ضائع ہوگا، تو تاکہ وہ سرمایہ لگانے سے پہلے اس سرمایہ میں کیا رسک ہے اس رسک کو دیکھ لے اور پھر اس کے مطابق پھر آگے چلے۔ اب اگر ایک شخص کو پتہ ہے کہ بھئی مارکیٹ ڈاؤن ہے، اب میں اس کا سرمایہ لے کر لگا رہا ہوں تو نقصان ہو جائے گا، تو اب ظاہر ہے کہ یہ جان بوجھ کر اس کا مال ضائع کروا رہا ہے۔ اگر اس کو بتائے گا کہ بھئی نقصان ہوگا تو آپ ہی کا ہوگا، میری محنت ضائع جائے گی، تو پھر اس صورت میں جو سامنے والا ہے وہ اس رسک کو دیکھے گا، نفع کو دیکھے گا، مارکیٹ کو دیکھے گا،
بندہ جو کام کرنے والا ہے اس کی صلاحیت کو دیکھے گا، اس کے ہنر کو جانچے گا، پھر جا کر اپنا مال دے گا۔ اور لوگ عام طور پر مداربت کر دیتے ہیں، مال دے دیتے ہیں، پھر جب نقصان ہو جاتا ہے تو پھر دونوں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں۔ پھر مال والا کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس نے نقصان کیا، یہ بھی دے گا، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے تھوڑی نقصان کیا، مارکیٹ میں ہو گیا تو میں کہاں سے دوں۔ تو یہ پہلے سے اگر ایگریمنٹ ہوگا، لکھا ہوا ہوگا، طے شدہ ہوگا، تو یہ آپس میں جو ناچاکیاں ہیں، نا اتفاقیاں ہیں، تو یہ نہیں ہوں گی۔ اگر نقصان ہو بھی جائے گا تو خوش اسلوبی کے ساتھ دونوں اس کو طے کر لیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خرید و فروخت کے، شرکت کے، مداربت کے احکام سیکھنے کا ایک بہت ہی پیارا ذریعہ مدنی چینل کا براہ راست سلسلہ احکام تجارت بھی ہے، جو کہ الحمدللہ ہر اتوار کو مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے۔ جو اسلامی بھائی خرید و فروخت کے احکام کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں، اس سلسلے کو ضرور دیکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ نويت سنة الاعتكاف۔ الحمدللہ عز وجل روزانہ اس وقت مدنی قاعدے کی تختیاں، ان میں موجود قواعد کا اجرا سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہماری تختی نمبر 11 ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اپنے سبق کو پڑھیں، ابتدائی دعا وہ پڑھ لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سبق نمبر 11 اس تختی کو کھول لیجئے، اور اس سبق کی 3 لائنیں، 3 سطریں ہم پڑھ چکے تھے۔ ایک مرتبہ پھر اس تختی کے جو قواعد ہیں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ نے کل سنا تھا کہ جس حرف پر جزم آ جائے اسے ساکن کہتے ہیں، اور ساکن حرف اپنے سے ماقبل متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے آپ نے دیکھا تا پر جزم ہے، تا اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا گیا، حمزہ تا زبر اد۔ یہ ساکن حرف کی پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اسی طرح ساکن حرف اگر یہ سکون حمزہ پہ آ جائے تو اس حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے، جیسے حمزہ حمزہ زبر ا، اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ یہاں پر 5 حروف قلقلہ بھی ہیں جن کے اندر قلقلہ کریں گے۔ قاف طا با جیم دال، یہ 5 حروف ہیں، ان پر ہمیشہ قلقلہ ہوتا ہے۔ جب سکون آ جائے، جب یہ حروف ساکن ہوں تو ان پر قلقلہ کیا جاتا ہے۔ آئیے اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ تیسری لائن سین پر انگلی رکھ لیجئے، یہ ہمارا آج کا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمزہ سین زبر اس، حمزہ سین زیر اس، حمزہ سین پیش اس، اس اس
اس. حمزہ صاد زبر اس. حمزہ صاد زیر اس. حمزہ صاد پیش اس. اس اس اس. اب یہاں دیکھیے کہ سین کے ساتھ صاد بھی موجود ہے. ایک طرف ہم اس سین پڑھ رہے ہیں, دوسری طرف اس صاد پڑھ رہے ہیں. سین اور صاد میں ایک نمایاں فرق ہے. سین کو باریک پڑھا جاتا ہے اور صاد کو پر پڑھا جاتا ہے. اب ویسے اگر یہ حرف زبر زیر پیش والا ہوتا, جیسے سین زبر سا, سا سی سو یا سو سی سو, تو اس کو پڑھنا اتنا مشکل ابھی بھی نہیں لگتا. لیکن جب یہ حرف ساکن ہو, جیسے اس اور اس, اب یہاں پر ادائیگی کو برقرار رکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے جو ہے ساکن حرف کی ادائیگی مکمل صحیح اور درست ہونی چاہیے. اس کے لیے بھرپور کوشش کرنی ہے. آئیے اس کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. پہلے سین پڑھتے ہیں, پھر صاد پڑھتے ہیں. صحیح ہے؟ پہلے اس پڑھتے ہیں, پھر اوس پڑھتے ہیں, پھر اس پڑھتے ہیں, پھر اس طریقے سے, تاکہ دونوں حروف کی ادائیگی ہمارے سامنے واضح ہو جائے. اس, اب صاد والا اوس, اس صاد ہے. صحیح ہے؟ اس. تو یہ فرق ہے سین باریک صاد پر. آگے ہے دال. حمزہ دال زبر اد. حمزہ دال زیر اد. حمزہ دال پیش اد. اد اد اد. یہ تو دال, حرف دال تھا, جس پر ہم نے کیا کیا, قلقلہ. صحیح ہے؟ اب جو ضاد اس کے بعد والا حرف ہے ضاد, اس حرف کو پڑھنے سے پہلے اس کے مخرج پر غور کر لیجئے, کیونکہ یہ حرف زبان کی کروٹ اور اوپر کے داڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. داڑ, جو دو دانت ہوتے ہیں اس کو داڑ بولتے ہیں. تو داڑوں کی جڑ سے یہ حرف ادا ہوتا ہے, اور اس حرف کو پورا ادا کرتے ہیں. لہٰذا یہ دال سے بہت ہی مختلف حرف ہے, لہٰذا اس پر خصوصی توجہ کے ساتھ اس کو ادا کرنا چاہیے. حمزہ ضاد زبر اض. حمزہ ضاد زیر اض. حمزہ ضاد پیش اد. اض اض اد. جیسے سورۃ الفیل میں جب ہم پڑھتے ہیں تضلیل, وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ, یہ آیت ہے نا سورۃ الفیل کی. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ. تو اب یہاں پر دیکھنا ہے کہ ہم ضاد پڑھتے ہیں یا دال پڑھتے ہیں. فی تدلیل, تو یہ دال بن گیا, پورا حرف ہی تبدیل ہو گیا نا. تو دال اور ضاد میں بہت فرق ہے, اور یہی چیز سمجھانے کے لیے مدنی قاعدے کی اس تختی میں دال اور ضاد دونوں ایک ساتھ دیے گئے ہیں, کہ دیکھیے دال کی بھی ادائیگی ہے, ضاد کی بھی, لیکن دونوں کی ادائیگی میں زمین آسمان سے زیادہ کا فرق ہے. دال زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے, اور ضاد زبان کی کروٹ اور اوپر کے ڈاڑوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے. لہٰذا ان دونوں کی ادائیگی میں بہت فرق ہونا چاہیے. آئیے آگے چلتے ہیں. حمزہ کاف زبر اک. حمزہ کاف زیر اک. حمزہ کاف پیش اک. اک اک اک. حمزہ قاف زبر اق. حمزہ قاف زیر اق. حمزہ قاف پیش اق.
اقو اقو اقو. دیکھیے ایک طرف پہلے کاف پڑھا پھر دوسری طرف قوف، یہ دو حروف ہم نے پڑھے. کاف کو ہم نے باریک بھی پڑھا، قلقلہ نہیں کیا. قوف کو پر بھی پڑھا اور اس میں قلقلہ بھی ادا ہوا ہے، لہٰذا ان دونوں میں بھی فرق رکھنا ہے. قوف دوبارہ پڑھ لیجئے قلقلہ والا. اقو اقو اقو. اگر آواز تھوڑی اور بلند ہو جائے اقو اقو اقو. ماشاء اللہ. آگے چلتے ہیں. حمزہ ہا زبر اہ اہ اہ. دیکھیں اس حرف کو حلق میں اتارنا ہے. اہ. حمزہ ہا زیر اہ. حمزہ ہا پیش اوہ. اہ اہ اوہ اہ اہ اوہ. اب سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں ہم. سورۃ الفاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدینا الصراط پڑھا. آیت کیا ہے؟ اہدینس. اب وہاں پر ادائیگی کیسے نکلتی ہے؟ اہدینس یا ایدینس. ہا حذف ہو جاتا ہے یا پھر ہا میں دو آوازیں نکل آتی ہے. اہدینس. اہدینس نہیں ہے، حمزہ حاضر اہ. پڑھ لیجئے حمزہ حاضر تو پڑھیں گے اہدینس. پڑھ لیجئے اس آیت کو اہدینس اہدینس. آیت کا یہ کلمہ اہدینس، کیونکہ حمزہ حاضر اہ کی مشق کر رہے ہیں ہم، تو سورہ فاتحہ کی اس آیت میں ہم فائدہ اٹھائیں کہ آیا ہماری ادائیگی اہ کی صحیح ہے کہ نہیں ہے. تو پڑھیں اہدینس اہدنا الصراط المستقیم. اب اگر سورہ فاتحہ کی اس آیت میں اہ پڑھیں گے تو درست پڑھیں گے، صحیح ہے. اہدینس نہیں پڑھیں گے یا ایدینس نہیں پڑھیں گے. حمزہ حاضر اہدینس. آئیے دوبارہ پڑھ لیجئے اس کو. اہ اوہ. حمزہ ہا زبر اح. حمزہ ہا زیر اح. اح نہیں، اح تو یہ مجہول ہو جائے گا. زیر کی آواز اح اح. حمزہ ہا پیش اوح. اح اح اح. اح اح اوح. اح اح اوح. اح اح اوح. بار بار تکرار کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جن کا ہا درست ادا نہیں ہوتا وہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ. آگے پڑھتے ہیں. حمزہ حمزہ زبر ا. کیا پڑھیں گے؟ ا. یہ جھٹکا ہے، یعنی آپ ایک دم سے آواز کو روک لیں. ا. حمزہ حمزہ زیر ای. حمزہ حمزہ پیش او. ا ای او. ا ای او. صحیح. آگے پڑھتے ہیں. حمزہ عین زبر آ. اب عین ہے، حرف عین کو ادا کرنا ہے، اور عین کا مخرج کیا ہے؟ وسط حلق. حلق کا درمیان یہ اس کا مخرج ہے، یہاں سے عین ادا ہوتا ہے. صحیح ہے. اب حمزہ اور عین ان دونوں میں فرق بھی کرنا ہے. ایک طرف حمزہ ادا کر رہے ہیں، حمزہ حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، عین اس سے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے. تو بہت فرق ہے، مخرج کا فرق ہے، آواز کا بھی فرق ہے. حمزہ سخت ہے، حمزہ سختی کے ساتھ ادا ہوتا ہے، جیسے آ. حمزہ کے اندر سختی ہے آ،
اور عین کے اندر نرمی ہے آ، تو ان دونوں میں بہت فرق ہے. آئیے اس کو پڑھتے ہیں. حمزہ عین زبر آ، حمزہ عین زیر اع، حمزہ عین پیش اع، پہلے سخت آواز پھر نرم آواز. زیر کی آواز چند بار مسلسل مشق کرتے رہنے سے عین کا مخرج درست ہو سکتا ہے. اور یہ جو حمزہ عین زبر آ، یہ جو حرف ہے، یہ جو تختی ہے، یہ مشق کے لیے بڑی بہترین تختی ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے مخارج درست ہو جائیں، آپ کی ادائیگی درست ہو جائے، تو میرے پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اس تختی نمبر 11 کو اپنی مشق بنا لیجئے، اس کی مشق کر لیجئے. انشاءاللہ عز و جل آپ کے حروف درست ہو جائیں گے. آگے حمزہ خا زبر اخ، حمزہ خا زیر اخ، حمزہ خا پیش اخ، اخ اخ اخ. اب یہ بھی حلق سے ادا ہونے والا حرف ہے اور حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، لہذا خا کو حلق سے ادا کریں گے اور یہ حرف پر ادا ہوتا ہے، لہذا پر ادا کریں گے. اخ 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 اخ. آگے چلتے ہیں. حمزہ غین زبر اغ، حمزہ غین زیر اغ، حمزہ غین پیش اغ، اغ 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 اغ. اب اس کو تھوڑا سا یوں سمجھ لیجئے، جب ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اس حوالے سے وضاحت ہو چکی ہے، لیکن چونکہ حمزہ غین زبر اغ کی ادائیگی آئی ہے تو تھوڑا سا اس کو استعمال کس طرح کرنا چاہیے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں. استغفر اللہ. تو اب اس میں عموماً جو ہے غین کے بجائے گاف کی ادائیگی کرتے ہیں. استغفر اللہ، استغ نہیں، غین ہے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے، غین کو پر ادا کرتے ہیں. او پڑھ لیجئے او، استغ او استغ او، حمزہ غین زبر او، استغ. صحیح ہے. غین کا استعمال استغ، استغفر اللہ. صحیح ہے. اب جب بھی استغفار پڑھیں تو استغفر اللہ. صحیح نا. استغفر اللہ نہیں پڑھنا. صحیح نا. تو حمزہ غین زبر او. صحیح ہے. او اغ اغ او اغ اغ. آگے چلتے ہیں. حمزہ با زبر اب، حمزہ با زیر اب، حمزہ با پیش اب، اب اب اب. حمزہ میم زبر ام، حمزہ میم زیر ام،
حمزہ میم پیش ام 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 با دوبارہ پڑھ لیجئے کیونکہ حروف قلقلہ والا ہے. اب 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 جیسے تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب قلقلہ کریں گے. صحیح ہے. کسب تو اب 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 ام الحمدللہ عز و جل تختی نمبر 11 یہاں تک پہنچے ہیں. وقت بھی چونکہ ہمارا ختم ہو چکا ہے اس چیز مدنی قاعدے کا، اور چونکہ نماز کے اذکار کا سلسلہ ہمارا چل رہا ہے تو آئیے نماز کے اذکار کی طرف بڑھتے ہیں. سلام یہ کل اس کی ادائیگی ہم نے کر لی تھی. آج دعائے قنوت کیا پڑھیں گے؟ دعائے قنوت انشاءاللہ اس کی ادائیگی کریں گے. کھول لیجئے تختی نمبر 22 مدنی قاعدے کی تختی نمبر 22 میں یہ نماز کے اذکار موجود ہیں. اللہم انا نستعینک اللہم انا نستعینک ونستغفرک سین کو بھی درست ادا کیجئے. غائن کو ونستغفرک کی غائن کو بھی درست ادا کیجئے. صحیح ہے. ونستغفرک اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک جیسا کہ ہم نے ابھی تختی نمبر 11 میں حمزہ کے بارے میں پڑھا کہ حمزہ پر جزم آ جائے تو حمزہ کو جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں. اب یہاں پر دیکھیے یہاں پر حمزہ ہے، اس پر جزم ہے تو جھٹکا دے کر پڑھیں گے. وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک. اب بعض اوقات جلدی پڑھنے کی وجہ سے وَنَتَوَكَّلُ کو وَنَتَّوَكَّلُ پڑھتے ہیں یا پڑھتے سنے گئے ہیں. پڑھتے وَنُؤْمِنُ بِكَ وَنَتَّوَكَّلُ وَنَتَّوَكَّلُ نہیں ہے. وَنَتَوَكَّلُ کیا پڑھیں گے؟ دوبارہ پڑھ لیجئے اور بلند آواز سے. ماشاء اللہ. وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ. سا ہے، سین نہیں ہے. وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ الْخَيْرَ. آگے چلتے ہیں. وَنَشْكُرُكَ وَنَشْكُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَلَا نَكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ خا ہے، بعض اس کو پڑھتے ہیں وَنَقْلَعُ، خا کے بجائے کاف ادا کرتے ہیں کیونکہ جلدی پڑھنے کا جو سلسلہ ہوتا ہے اس میں تو غلطیاں ہی ہوتی ہیں، اور غلطیاں جب پک جاتی ہیں منہ میں تو پھر ہمارے منہ سے صحیح کے بجائے غلط ہی نکل رہا ہوتا ہے. وَنَخْلَعُ وَنَخْلَعُ
ونترك من يفجرك من يفجرك ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. اب پورا ایک ساتھ پڑھتے ہیں. ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك من يفجرك. ایک مرتبہ پھر پیچھے سے دوہرا لیتے ہیں. اللهم إنا نستعينك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير ونشكرك ولا نكفرك ونخلع ونترك من يفجرك. انشاءاللہ بقیہ زندگی رہی تو انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے. تلفظ کی درستی کے حوالے سے ایک کلمہ ہے، ایک ذکر ہے، ما شاء اللہ. آج اس کی تھوڑی سی مشق کر لیں گے. ما شاء اللہ، شین کے اوپر مد ہے، تھوڑا سا اس کو کھینچ لیں. ما شاء اللہ، اور اللہ کے لام کو پر بھی ادا کریں، اور اللہ کے لام کے ساتھ آخر میں گول ہا اس کو بھی واضح کریں. اللہ، ما شاء اللہ. اب اگر ہمیں جلدی میں بھی کہنا ہے تو ہم کہیں ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، ما شاء اللہ، ما شاء اللہ. اللہ عز و جل ہمیں درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں. آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں.